السلام علیکم ایوری ون، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ سیاہ بونوں کا سردار۔ ہرن کی لاش جاریوں میں پڑی تھی۔ شکنتلا یہ سوچ کر کہ شیر وہاں آیا تھا ڈر گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے بہت قریب شیر کی دار گونجی۔ درختوں پر سے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ شیر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا شکار خطرے میں ہے۔ شکنتلا کے لیے اب وہاں سے بھاگنا خطرناک تھا۔ وہ اس جگہ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شیر ایک بار پھر داڑا۔ اس بار اس کی آواز بالکل جاریوں کے پاس ہی سے آئی تھی۔ شکنتلا جلدی سے کوہ کے اندر چھپ گئی۔ اس نے جاریوں کی شاخیں اپنے آگے کر لی اور سہم کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شیر اپنا شکار کھانے آ رہا تھا۔ شکنتلا کو ڈر تھا کہ اگر شیر کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ ہرن کو چھوڑ کر اسے ہڑپ کر جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے شکار کے پاس ایک انسان کو دیکھ کر غصے میں بھڑک اٹھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شیر سر پر آن پہنچا تھا۔ شکنتلا نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دی، کہیں اس کے سانس لینے کی آواز سن کر ہی شیر اس کی طرف نہ آ جائے۔ اب جاڑیوں میں سے شیر باہر آ گیا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا دہشتناک چہرے والا شیر تھا۔ اس کے جبڑے پر ابھی تک ہرن کا خون لگا ہوا تھا۔ شکنتلا نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں، لیکن آنکھیں بند کرنے سے خطرہ تو نہیں ٹل جایا کرتا۔ خطرہ تو سر پر موجود ہی رہتا ہے۔ اس لیے عقل مند لوگوں کا کہنا ہے کہ جب خطرہ سر پر آ جائے تو آدمی کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کی طرف سے آنکھیں بند کرنے سے الٹا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ شکنتلا نے آنکھیں کھول کر جاریوں میں سے دیکھا۔ شیر بڑے مزے سے ہرن کا بچا کچا گوشت کھا رہا تھا۔ کبھی کبھی شیر اپنا سر اٹھا کر جاریوں کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ اس وقت شکنتلا سہم کر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس کے سر پر شیر کا پنجہ پڑے گا اور اس کا سر تن سے الگ کر دیا جائے گا۔ شیر بڑے مزے سے ہرن کی دعوت اڑاتا رہا۔ درختوں میں سے آتی دھوپ کی کرنیں اس کے زرد کھال والے بدن پر پڑ رہی تھیں۔ شکنتلا کی ساری زندگی راجا کے محل میں گزری تھی۔ اس نے کبھی کسی شیر کو جنگل میں اپنا شکار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایک زندہ جنگلی شیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہرن کا گوشت اڑاتے دیکھ رہی تھی۔ شیر دانت مار کر ہرن کے بدن سے سیر بھر کا ٹکڑا کاٹتا اور اسے بڑے مزے سے چبا کر نگل جاتا۔ شکنتلا کو خیال آیا کہ اگر شیر کی اس پر نگاہ پڑ گئی اور اس نے جھنجھلا کر اسے سخت زخمی کر ڈالا یا مار ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی لاش کوہ میں پڑی پڑی مٹی بن جائے گی۔ امبر کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ پھر وہ اپنے معصوم بچے اور اپنے خاوند راج کنور سے کبھی نہ مل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ وہ اسے بچے کی خاطر بچا لے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی۔ شیر تھوڑی دیر ہرن کو کھانے کے بعد گردن اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور زبان سے اپنے جبڑے چاٹنے لگا۔ وہ گھوم کر پیچھے ہٹا۔ شکنتلا نے سوچا کہ شکر ہے شیر واپس جا رہا ہے، مگر شیر پھر واپس پلٹ کر ہرن کی لاش کے پاس آ گیا۔ شکنتلا کی بدقسمتی کہ اسے چھینک آ گئی۔ جو ہی اس نے اچھو کیا، شیر تڑپ کر پڑے ہٹ گیا اور خطرناک نظروں سے کوہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ کسی جانور کی آواز کوہ میں سے آئی ہے۔ شیر زور سے گڑایا جیسے کہہ رہا ہو، کون ہے کوہ کے اندر؟ شکنتلا کا تو سارا بدن زرد پڑ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ وہ زمین پر جھک گئی اور شیر کے حملے کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر شیر گھبرا گیا تھا کہ کوہ میں سے کسی قسم کی آواز آئی ہے۔ شیر نے اس سے پہلے کسی انسان کے چھینکنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس نے کوہ کے پاس آ کر جاڑیوں کو غور سے دیکھا، سونگا اور 2-3 بار زور سے ہاتھ مارے۔ شکنتلا کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کا دم خشک ہو گیا۔ شیر کو کسی انسان کی بو آ رہی تھی، مگر چونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اسی لیے شیر نے حملہ نہ کیا۔ صرف گڑا کر اور 1-2 بار گرج کر اس نے شکنتلا کو بتا دیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے اور کبھی اس طرف نہ آئے۔ شیر تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے اور گڑانے کے بعد ہرن کی لاش کے پنجر کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ شکنتلا نے کافی دیر بعد آنکھیں کھولی تو شیر غائب تھا۔ وہ کوہ سے ڈرتے ڈرتے باہر آ گئی۔ بھوک سے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ ہرن کے ساتھ ابھی کافی گوشت لگا ہوا تھا۔ شکنتلا بھوک سے نڈال ہو رہی تھی۔ اس نے ہرن پر جھک کر ہاتھوں سے گوشت کی بوٹیاں نوچی اور انہیں کچا ہی چبا چبا کر نگل گئی۔
گوشت اگرچہ کچا تھا مگر بھوک بھی بڑی ظالم لگی ہوئی تھی۔ خوب اچھی طرح سے پیٹ بھرنے کے بعد شکنتلا کنویں میں سے باہر نکل آئی۔ اب وہ اپنا سفر دوبارہ شروع کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک ڈر تھا کہ کہیں راستے میں شیر سے ملاقات نہ ہو جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ شیر نے پیٹ بھر لیا ہے، اب وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اونچے اونچے درختوں کے نیچے اگی ہوئی گھاس میں سے گزرتی ہوئی آگے کو روانہ ہو گئی۔ شکنتلا سورج کے حساب سے چل رہی تھی۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ وہ اپنے ملک ہندوستان میں ہے۔ اس کی ریاست ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں تھی۔ ہمالیہ پہاڑوں سے گھوڑے کھچر پر 1 مہینے کے سفر پر تھا۔ اب تو وہ پیدل جا رہی تھی۔ اگر اسے اپنے پیچھے وحشی لوگوں کے تعاقب کا ڈر نہ ہوتا تو وہ کبھی خطرناک جنگل میں پیدل چلنے کا ارادہ نہ کرتی، مگر اب تو وہ پیدل چلنے پر مجبور تھی۔ اسے امبر بھائی کا خیال بھی تھا کہ خدا جانے وہ کہاں اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ اب ادھر ذرا امبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ امبر وحشی قبیلے کا سردار بن گیا تھا۔ اس نے سردارنی سے کہا کہ اب جب کہ وہ قبیلے کا سردار بن گیا ہے تو اسے اپنی بہن کی تلاش ہے جو اس جنگل میں کھو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس علاقے کے کسی وحشی قبیلے کے ہاتھ آ گئی ہے۔ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ سردارنی نے کہا، اس علاقے میں سیاہ کالے بونوں کا ایک ہی قبیلہ ہے۔ یہ لوگ کسی زمانے میں آدم خور تھے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتے اور صرف ہماری طرح ہاتھی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اگر تمہاری بہن ان لوگوں کے پاس ہوئی تو ہم اسے اپنے ساتھ ہی لے آئیں گے۔ سیاہ بونوں کا سردار میری بہت عزت کرتا ہے۔ امبر نے پوچھا، کیا یہ سیاہ بونوں کا سردار تمہارا کوئی عزیز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ دوستوں کی اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر تمہاری بہن ان کے پاس ہوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسے پھر سے حاصل نہ کریں۔ امبر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں سیاہ بونوں کے قبیلے میں جانے کو تیار ہوں۔ کیا ہم آج وہاں جا سکتے ہیں؟ سردارنی نے کہا، کیوں نہیں، تم اگر چاہو تو ہم آج ہی بونوں کے سردار سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے آج ہی ملاقات ہو۔ میں تیار ہوں۔ سردارنی نے اسی وقت سواری کا انتظام کیا اور امبر سردارنی کو ساتھ لے کر سیاہ بونوں کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ غلاموں نے ان کے تخت کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کے آگے پیچھے غلام چل رہے تھے۔ بونوں کے سردار کا قبیلہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شام ہونے سے پہلے یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بونوں کے سردار کو جب علم ہوا کہ سردارنی اور سردار ان سے ملنے آ رہے ہیں تو وہ اپنی جھونپڑی کے محل سے باہر آ گیا اور غلاموں کے ساتھ ایک طرف استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب سردارنی اور سردار تخت پر بیٹھے وہاں آئے تو اس نے جھک کر سردارنی اور سردار کو سلام کیا۔ آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو۔ میری قسمت جاگ اٹھی جو آپ میرے قبیلے میں آئے۔ سردارنی اور سردار کے آگے کھانے جو ہیں وہ چن دیے گئے۔ مشعلیں روشن ہو گئی۔ کھانے کے بعد بونوں کے سیاہ فام سردار نے سردارنی سے پوچھا کہ انہوں نے کس لیے اتنی زحمت کی کہ خود تخت پر بیٹھ کر وہاں آئے۔ امبر نے سارا واقعہ بونوں کے سردار کو سنا دیا اور آخر میں کہا، مجھے اپنی بہن شکنتلا کی تلاش ہے۔ کیا آپ نے اس حلیے کی عورت کو دیکھا ہے؟ بوڑھے سردار نے کہا، اے سردار، تم میرے بھائی ہو، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے اس حلیے کی عورت آج تک نہیں دیکھی۔ اگر یہ عورت ہمارے قبیلے میں ہوتی تو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکا۔ سردارنی نے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال جنگل میں سے گزرنے والے تمام راستوں پر نگاہ رکھنا۔ اگر کبھی اس حلیے کی عورت پر نظر پڑے تو اس کی مدد کرنا، اسے اپنے پاس عزت سے رکھنا اور مجھے اطلاع کر دینا۔ بونے سردار نے کہا، ایسا ہی ہوگا میری عظیم بہن، لیکن میں اپنے آدمیوں کو شکنتلا کی تلاش میں بھی روانہ کر دوں گا۔ جہاں کہیں بھی نہ شکنتلا مل گئی وہ ہر حالت میں اسے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ سردارنی بولی، میرے بھائی، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ رات کو انہوں نے اسی قبیلے میں آرام کیا۔ صبح ہوئی تو سردارنی امبر اور سردار کو ساتھ لے کر واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپس آ کر امبر نے شکنتلا کی تلاش اپنے طور پر بھی شروع کروا دی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھی جنگل میں روانہ کر دیا کہ وہ شکنتلا کو تلاش کریں۔ سردارنی بھی یہی چاہتی تھی کہ امبر کی بہن مل جائے۔ اس نے امبر سے کہا، تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، پھر تم اپنے جادو کے زور سے کیوں معلوم نہیں کر لیتے کہ تمہاری بہن کس جگہ پر ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، سردارنی، تم بہت بولی ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میرا جادو صرف دشمن پر چل سکتا ہے، ان لوگوں پر نہیں چل سکتا جن کو میں اچھا سمجھتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہو سکتی تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں یوں مارا مارا پھرتا؟ سردارنی نے پوچھا، اگر تمہارا جادو ایک ہاتھی کو ہلاک کر سکتا ہے، تمہیں بچا سکتا ہے، تو وہ ایک عورت کے بارے میں یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ وہ کس جگہ پر ہے؟ امبر نے کہا، سردارنی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایسا ہونا مشکل ہے۔ جادوگر مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر تقدیر کے
جو پیچ ہوتے ہیں نہیں کھول سکتے۔ میں مجبور ہوں کہ اپنی بہن کو خود بھی تلاش کروں، جنگل جا کر خود بھی تلاش کروں اور اسے دوسروں سے بھی تلاش کرواؤں۔ سردارنی نے ہنس کر کہا، اچھا ایک بات بتاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پر تیر، تلوار اور نیزے کا وار اثر نہیں کرتا، تمہیں کوئی زخم نہیں آتا، تمہارے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہتا؟ امبر خاموش ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس جنگلی عورت کو اب کیا بتائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوچا یہ ایک جاہل عورت ہے، اسے بتانے سے کیا ہوگا۔ اس نے کہا، سردارنی یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، میرے جادو نے مجھے اپنی حفاظت میں لیا ہوتا ہے، اگر میرے جادو کا اثر ٹوٹ جائے تو میں بھی دوسروں کی طرح مر سکتا ہوں، مجھے بھی زخم لگ سکتے ہیں اور میرے جسم سے بھی خون بہہ سکتا ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا اس لیے میں زندہ ہوں اور جب تک چاہوں زندہ رہ سکتا ہوں۔ سردارنی بولی، کچھ یقین نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ امبر سردارنی کو ایک جنگلی اور جاہل عورت سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس کی ذہانت پر حیران رہ گیا کہ کم وقت کو کیسے اس پر شک پڑ گیا، مگر وہ بھی بڑا تجربہ کار تھا، اس نے بھی کئی زمانے اور کتنے ہی بادشاہوں کے دور دیکھے تھے۔ جٹ بولا، سردارنی، میری زندگی کا ایک ایک راز، میری زندگی کی ایک ایک بات تم پر واضح اور روشن ہو چکی ہے، میں تم سے کوئی بات نہیں چھپا رہا، اس لیے کہ اب تم ہی میری زندگی ہو اور موت تک تمہارا میرا ساتھ رہے گا۔ اپنی تعریف سن کر سردارنی بہت خوش ہوتی ہے، اس نے امبر سے کہا، اب تم سردار ہو اور میں سردارنی ہوں، ہماری شادی ہو چکی ہے، اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، تمہاری زندگی اور موت اب ہمارے قبیلے کے لیے ہے، اگر کبھی تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہمارا ناگ دیوتا تمہیں ایک آن میں ڈس کر ہلاک کر دے گا، یہ مت سمجھنا کہ اس پر تمہارے جادو کا اثر ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ناگ دیوتا پر کسی بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ 1000 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے، اس کے زہر میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی درخت پر اپنا زہر پھینک دے تو وہ کھڑے کا کھڑا ایک دم جل کر خاک ہو جائے۔ امبر نے کہا، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے یہاں سے جانے کی، میں تو یہاں بہت خوش ہوں، میں اب ساری زندگی اسی جگہ رہوں گا، تم بالکل فکر نہ کرو۔ لیکن دل میں امبر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اسے شکنتلا کا کسی جگہ سے بھی پتہ نہ چلا تو وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ جنگل میں سادھو، امبر، سردار کو ہم سردارنی کے قبیلے میں چھوڑتے ہیں، اب ذرا شکنتلا کی طرف جاتے ہیں کہ وہ جنگل میں سفر کرتے کرتے کس مقام پر آ گئی ہے۔ شکنتلا بیچاری پیدل ہی گرتی پڑتی چلی جا رہی تھی، وہ بے حد تھک گئی تھی، اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے اور اب اسے چلا بھی نہیں جاتا تھا، جنگل ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، شام ہونے والی تھی، وہ چل رہی تھی، آخر خدا خدا کر اونچے نیچے ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہوا اور سامنے ایک میدان آ گیا جہاں جگہ جگہ درختوں کے جھنڈ اگے ہوئے تھے۔ شکنتلا نے ایک جھنڈ میں سے دھواں اٹھتے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، سوچا یہاں ضرور کوئی انسان رہتا ہوگا، ان سے چل کر مدد لینی چاہیے۔ پھر وہ ڈر گئی کہ کیا خبر یہ لوگ بھی کہیں آدم خور وحشی نہ ہوں اور پھر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ پھر بھی وہ درختوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف چل پڑی، اس لیے کہ وہ بے حد نڈال ہو رہی تھی، اب اس سے آگے چلا نہیں جاتا تھا۔ جھنڈ کے پاس پہنچ کر وہ ایک جاڑے کی اونٹ میں ہو کر دیکھنے لگی، دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ سامنے درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی جس کے آگے آگ جل رہی تھی۔ شکنتلا نے سوچا کہ یہاں ضرور کوئی جوگی رہتا ہے، اس قسم کے جوگی اس نے اپنی ریاست میں بھی دیکھے تھے، جو جنگلوں میں رہ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ پھر بھی شکنتلا کا دل خطرے کی وجہ سے دھڑک رہا تھا، کہیں یہاں کوئی آدم خور وحشی ہی نہ رہتا ہو۔ وہ جاڑیوں کی اونٹ میں چھپ کر بیٹھی رہی، تھوڑی دیر بعد ایک سادھو جھونپڑی میں سے باہر نکلا اور آگ کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ شکنتلا کو تھوڑا حوصلہ ہوا، وہ جاڑیوں کی اونٹ سے نکل کر سادھو کے پاس آ گئی۔ اب جو سادھو نے ایک دبلی پتلی خوبصورت لڑکی کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اس اجاڑ بیابان جنگل میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اس نے شکنتلا کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سادھو کے قدموں میں جا کر گر پڑی۔ نرم دل سادھو نے شکنتلا کو اٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے پاؤں سے بہتا ہوا خون دے کر پوچھا، ارے بیٹی تمہارے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے تم مصیبت کی ماری جنگل میں بھٹک رہی ہو، ٹھہرو پہلے میں تمہارے پیروں پر دعا لگاتا ہوں۔ سادھو جھونپڑی کے اندر گیا، وہاں سے ایک مٹی کا پیالہ لے آیا جس میں نسواری رنگ کی کوئی مرہم سی تھی، اس نے شکنتلا کو ہرن کی کھال کے بستر پر لٹا دیا، اس کے پیر پانی سے صاف کیے اور اس نے کٹورے میں سے گرم گرم دودھ شکنتلا کو پلایا۔ تازہ میٹھا اور گرم دودھ پی کر شکنتلا کی جان میں جان آ گئی، وہ سکون سے لیٹی رہی، پھر اسے نیند آ گئی۔ سادھو قریب ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھا،
خدا کی عبادت کرتا رہا۔ شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا تو سادھو نے اٹھ کر جھونپڑی میں مشعل روشن کی۔ شکنتلا کے لیے اندر بستر لگایا۔ اس عرصے میں شکنتلا جاگ پڑی تھی۔ سادھو نے کہا، بیٹی تم اندر جا کر آرام کرو، صبح تم سے باتیں ہوں گی۔ شکنتلا ابھی تک تھکن محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جھونپڑی میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سادھو نے اسے کچھ جنگلی پھل اور دودھ پلایا۔ دودھ پی کر شکنتلا گہری نیند سو گئی۔ اسے اس قدر گہری نیند آئی کہ وہ ساری رات سوئی رہی۔ سادھو ساری رات باہر آگ کے پاس بیٹھا خدا کو یاد کرتا رہا۔ دن نکلا تو درختوں پر پرندے خدا کے گیت گانے لگے۔ قریب ہی ایک ندی بہتی تھی۔ سادھو اٹھ کر ندی پر گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس جھونپڑی کے باہر آ گیا۔ یہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ سادھو نے بکری کا دودھ دھویا، کٹورا بھر کر دودھ کو آگ پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اور خود عبادت کرنے لگا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو دودھ گرم ہو چکا تھا۔ شکنتلا بھی اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ شکنتلا اپنے آپ کو بے حد تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ سادھو نے شکنتلا کے پاؤں میں سوکھے گھاس کا بنا ہوا جوتا پہنایا اور کہا، بیٹی ادھر قریب ہی ندی بہہ رہی ہے، وہاں جا کر منہ ہاتھ دھو آؤ اور پھر آ کر دودھ پی لو۔ شکنتلا سادھو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ندی پر گئی۔ جی بھر کر غسل کیا، تازہ دم ہو کر واپس آئی۔ گرم گرم دودھ پی کر سادھو کے پاس ہی ہرن کی کھال پر بیٹھ گئی۔ سادھو نے کہا، بیٹی اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہی ہو؟ شکنتلا نے کہا، اے عظیم انسان، میرا نام شکنتلا ہے، میں بمبئی سار ریاست کے راجہ کنور کی بیوی ہوں۔ ایک رات ڈاکوؤں نے ہمارے محل پر ڈاکہ ڈالا اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ ایک سمندر پار کے شہر میں وہ مجھے فروخت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ایک نیک دل بائی امبر سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے ڈاکوؤں سے بچا کر اپنے ساتھ کر لیا اور مجھے لے کر میرے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہم ایک بادبانی جہاز پر سفر کرتے ہوئے ہندوستان کے ساحل پر پہنچے۔ یہاں ایک قبیلے والوں نے ہمیں گدھے اور خوراک دے کر روانہ کیا، مگر راستے میں ایک جگہ مجھے دوسرے قبیلے کے وحشیوں نے اٹھا لیا۔ میرا بھائی اس وقت دریا پر نہانے گیا ہوا تھا۔ یہ وحشی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے دیوتاؤں کے سامنے قربان کرنے کی سوچ رہے تھے۔ میں ایک رات وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سے لے کر اب تک میں جنگلوں میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ خدا جانے امبر کہاں ہے اور میں کس علاقے میں آ گئی ہوں۔ اب تھکن سے نڈال ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ آپ کی جھونپڑی میں سے دھواں اٹھتے دیکھا اور یہاں آ گئی۔ آپ نے ایک نرم دل باپ بن کر میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گی۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ سادھو بولا، بیٹی تمہاری کہانی بڑی دردناک ہے۔ میں حیران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں کہ تم نے ایک کمزور عورت ہوتے ہوئے اتنی دلیری اور بہادری سے کام لیا، جنگل میں اکیلی سفر کر رہی ہو۔ باقی میں نے جو تمہاری خدمت کی ہے یہ تو میرا فرض تھا۔ ہم جوگی لوگ ہیں، ہم پیدا ہی دوسرے لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر بچی ہماری بیٹی ہے، ہر لڑکا ہمارا بیٹا ہے۔ شکنتلا نے کہا، مہاراج آپ بہت اچھے انسان ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جگہ کون سی ہے اور ہمالیہ پہاڑ یہاں سے کتنی دور ہے؟ کیونکہ میرا گھر ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں ریاست بمبئی سار میں ہے۔ سادھو بولا، پیاری بیٹی تم جس جنگل میں کھڑی ہو اس جگہ کا کوئی نام نہیں ہے۔ میں ایک عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں۔ وہاں اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ یہاں سے ایک دن اور ایک رات کے سفر پر ایک دریا آتا ہے۔ دریا کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے جس پر ایک راجہ ہنومان حکومت کرتا ہے۔ اگر تم اس شہر پہنچ جاؤ تو وہ راجہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارا خاوند بھی راجہ ہے۔ ایک راجہ دوسرے راجہ کی مدد کیا کرتے ہیں۔ شکنتلا بولی، لیکن مہاراج میں اب پیدل آگے سفر کس طرح سے کروں گی؟ میرے پیر بھی زخمی ہو جائیں گے۔ سادھو بولا، میری بچی تم اگر چاہو تو میری بکری لے جا سکتی ہو، اس پر سوار ہو کر باقی سفر طے کر لینا۔ بغیر دودھ کے صرف میں پھولوں پر ہی گزارا کر لوں گا۔ شکنتلا نے کہا، نہیں مہاراج، میں یہ بے انصافی نہیں کر سکتی۔ ایک تو آپ نے میری اتنی خدمت کی اور میں آپ کی بکری بھی چھین کر لے جاؤں؟ میں پیدل چلی جاؤں گی۔ آپ نے میرے پاؤں میں جو گھاس کی جوتی پہنا دی ہے یہ میرے پاؤں کو زخمی ہونے سے بچا لے گی۔ سادھو نے کہا، بیٹی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ بکری لے جاؤ۔ نہیں مہاراج، میں اس بکری پر سواری نہیں کر سکتی، میں یہاں سے پیدل ہی چلی جاؤں گی۔ سادھو بولا، تم کل صبح جانا، آج کی رات یہاں آرام کر لو، ایک اور رات آرام کرنے سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے آپ کی مرضی مہاراج۔ شکنتلا نے دوسری رات بھی سادھو مہاراج کی جھونپڑی میں آرام کیا۔ صبح صبح وہ سو کر اٹھی تو اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اس میں دودھ اور پھل کھانے اور جی بھر کر آرام کرنے سے نئی زندگی پیدا ہو گئی تھی۔ سادھو نے کہا، بیٹی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جتنے دن چاہو یہاں آرام کرو، لیکن اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم جا سکتی ہو۔
شکنتلا نے کہا مہاراج آپ کے قدموں سے اٹھنے کو تو دل نہیں چاہتا، مگر مجھے میرا خاوند اور بچہ بہت یاد آ رہا ہے، میں اڑ کر ان کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں۔ میں جا رہی ہوں، ہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، اگر قسمت میرے بھائی امبر کو ادھر لے آئی تو اسے بتا دینا کہ میں دریا پار والے شہر میں راجہ ہنومان کے دیس گئی ہوں اور وہاں سے اپنے شہر جانے کی کوشش کروں گی۔ سادھو نے شکنتلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا بیٹی میں اسے ضرور کروں گا، لیکن یہ بتاؤ تمہارے بھائی امبر کی پہچان کیا ہے؟ اسے کس طرح سے پہچانو کہ یہی تمہارا بھائی ہے؟ شکنتلا نے کہا مہاراج میرے بھائی امبر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اس کے جسم میں نیزہ چبوئیں گے تو اس کے جسم سے خون نہیں نکلے گا۔ سادھو نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی کہ ایک گوشت پوست کے زندہ انسان کے بدن میں نیزہ چبھے خون نہ نکلے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ شکنتلا بولی مہاراج میرا بھائی امبر ایک انسان ہی ہے، مگر تلوار تیر اس پر اثر نہیں کرتا، اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ سادھو اور زیادہ حیران ہو گیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شکنتلا نے کہا کہ آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک ہاتھی نے اٹھا کر اسے درخت پر مارا مگر اسے کچھ نہیں ہوا۔ دشمن نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا اور وہ زندہ رہا۔ اس نے دل میں سے خنجر نکال کر باہر پھینک دیا، پھر دشمن کو ہلاک کر دیا۔ ویسے اسٹاپ دس بائی دا وے، یہ جو پیچھے جو 3-4 باتیں بتائی گئی ہیں یہ تو شکنتلا کے علم میں بھی نہیں تھی، کیونکہ شکنتلا تو غائب تھی۔ خیر اوکے، سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دیوتا ہے، اسے دعا ملی ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ سادھو خاموش ہو گیا، پھر بولا اگر یہ سچ ہے بیٹی تو وہ ایک عظیم انسان، اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکا؟ شکنتلا نے کہا مہاراج میں اس سے بچڑ گئی ہوں، میری یہی بدقسمتی ہے، جب تک میں اس کے ساتھ تھی مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، اب تو مجھے خود معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ شکنتلا نے کہا ایسا نہ کہیں مہاراج، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے انسان کی خدمت کر کے دکھی دلوں کی ڈھارس بندھا کر جو مقام حاصل کیا ہے وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، آپ کا مقام دیوتاؤں سے بھی بلند ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ایک بار یہ کہتے سنا تھا کہ جو انسان دوسرے دکھی انسان کی خدمت کرتا ہے، اس کی ڈھارس بندھاتا ہے اور مصیبت میں اس کے کام آتا ہے، وہ دیوتاؤں سے بھی اونچا انسان ہے۔ سادھو نے کہا تمہارے پتا جی ٹھیک کہتے ہیں بیٹی، دوسرے انسان کی خدمت کرنے والے انسان کو خدا بھی پیار کرتا ہے، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی انسان کی مصیبت میں اس کے کام آ سکوں۔ شکنتلا بولی اچھا مہاراج اب اجازت دے، راستہ لمبا ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹی۔ سادھو نے ایک کٹورے میں دودھ اور ایک ٹوکری میں پھل بھر کر ساتھ کر دیے۔ شکنتلا نے سادھو بابا سے اجازت لی اور خدا کا نام لے کر راجہ ہنومان کے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ شکنتلا بڑے آرام کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ دوپہر کو وہ ایک ایسی وادی میں پہنچ گئی جہاں سے آج چٹانیں زمین پر کھڑی تھی، درخت کہیں گئے تھے۔ شام تک شکنتلا ان چٹانوں میں چلتی رہی۔ سادھو بابا کی دی ہوئی سوکھے گھاس کی جوتی سے اسے بڑا آرام آ رہا تھا، وہ قدم قدم چل رہی تھی کہ کہیں جوتی پھٹ نہ جائے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ شکنتلا نے ایک جگہ بیٹھ کر کٹورے میں سے دودھ پیا، کچھ پھل کھائے، پھر اب وہ سوچنے لگی کہ رات کس جگہ بسر کرے۔ وہاں ہر طرف سے چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں، سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ انہی چٹانوں میں کسی جگہ پڑ کر رات گزار دے۔ آسمان پر ستاروں کے فانوس روشن ہو گئے تھے۔ آخر ایک سوکھے درخت کے نیچے زمین صاف کر شکنتلا نے ہرن کی کھال بچھائی اور لیٹ گئی۔ آسمان پر وہ ستاروں کو تکنے لگی، اسے امبر کا خیال آ رہا تھا، پھر اپنے بچے اور خاوند کا خیال آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بچے کو یاد کر کر آنسو آ گئے۔ خدا جانے وہ مبارک گھڑی کب آئے گی جب وہ اپنے بچے کو گلے سے لگائے گی۔ یہی سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ دن بھر چل چل کر وہ تھک گئی تھی، اب جو اس کی آنکھ لگی تو گہری نیند میں کھو گئی۔ رات گزرتی رہی، ستارے چمک چمک کر آگے بڑھتے رہے۔ آدھی رات ہو گئی، پھر آدھی رات بھی گزر گئی اور آسمان کے مشرق میں پھو پھٹنا شروع ہو گئی۔ ستاروں کا رنگ سفید پڑنے لگا، پھر مشرق میں سورج کی پہلی سنہری کرن جاگی اور سورج کے نکلتے چٹانوں کی وادی میں ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی۔ شکنتلا کی آنکھ کھل گئی، وہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے پھل کھا کر دودھ پیا، خدا کا نام لے کر پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب صرف ایک دن کا سفر باقی رہ گیا تھا۔
سادھو بابا نے جو کچھ بتایا تھا اس حساب سے شکنتلا کو شام کے وقت دریا پار کر کر ہنومان کے شہر میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار شکنتلا کا سفر شروع ہو گیا۔ دوپہر کے بعد جنگل ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ گھاس کے میدان میں آگے جہاں کہیں کہیں گندم کے کھیت بھی تھے، یہ کھیت اس بات کی نشانی تھی کہ انسانوں کی بستی قریب ہے۔ وہ تھک گئی تھی، چنانچہ ایک جگہ گندم کے کھیت کے کنارے بیٹھ گئی۔ ٹوکری میں سے اس نے باقی بچا ہوا پھل نکال کر کھایا۔ اس کے پاس دودھ اور پھل ختم ہو گئے تھے۔ خالی ٹوکری اس نے کھیت میں پھینک دی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والی پگ ڈنڈی پر سے ہوتے ہوئے آگے چل پڑی۔ ایک اونچی سی گندم کی ڈیری کے پاس اسے ایک کچا مکان دکھائی دیا جس کے باہر ایک دیہاتی عورت آٹا پیس رہی تھی۔ شکنتلا اس کے پاس آ گئی۔ عورت آٹا پیستے پیستے رک گئی۔ اس نے شکنتلا سے کہا، تم مجھے اجنبی عورت معلوم ہوتی ہو بہن، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ شکنتلا ایک گھاٹ پر بیٹھ گئی اور بولی، میں بہت دور سے آ رہی ہوں بہن، مجھے یہ بتاؤ کہ راجہ ہنومان کا شہر کتنی دور ہے؟ دیہاتی عورت نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے تھوڑی دور جاؤ گی تو ایک دریا آئے گا، اس دریا کے پار راجہ ہنومان کا شہر آباد ہے۔ مگر تم وہاں کس کے پاس جا رہی ہو؟ شکنتلا نے اس دیہاتی عورت کو اپنی پوری کہانی سنانا مناسب نہ سمجھا۔ بس اتنا ہی کہا، وہاں میرا کوئی بھی واقف نہیں ہے، لیکن مجھے اس شہر سے آگے جانا ہے۔ ہمالیہ کی گود میں ایک ریاست ہے بمبئی سار، وہاں میرا گھر ہے۔ میں شہر میں صرف 2-1 راتیں بسر کر کر آرام کروں گی اور کوشش کروں گی کہ وہاں کسی ایسے قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں جو ہمالیہ پہاڑ کی طرف جا رہا ہو۔ دیہاتی عورت نے کہا، بہن تم مجھے کوئی دکھی عورت معلوم ہوتی ہو، اگر تمہارا جاننے والا کوئی نہیں تو تم راجہ کی سرائے میں ٹھہر جانا، وہاں راجہ کے آدمی مسافروں سے کوئی پیسہ وصول نہیں کرتے۔ شکنتلا نے پوچھا، یہ بتاؤ بہن، کیا ہنومان راجہ کے شہر سے مجھے ہمالیہ کی طرف جانے والا کوئی قافلہ مل جائے گا؟ دیہاتی عورت نے کہا، میں نے اپنے خاوند کی زبانی سنا ہے کہ شہر سے اکثر قافلے ہمالیہ کے مقدس مندروں اور زیارتوں کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ تمہیں کوئی نہ کوئی قافلہ ضرور مل جائے گا، لیکن وہ تو بڑے پیسے لیتے ہیں، کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے؟ شکنتلا بولی، نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیہاتی عورت نے کہا، پھر تم کیسے سفر کرو گی؟ تم کیسے اپنے وطن پہنچ سکو گی، کیونکہ رقم لیا بغیر تو کوئی بھی تمہیں اپنے قافلے کے ساتھ شریک نہیں کرے گا۔ شکنتلا بولی، میں کوشش کروں گی کہ شہر میں کسی امیر عورت سے مجھے کچھ رقم مل جائے، یہ رقم میں قرض کی صورت میں لوں گی، گھر پہنچ کر اسے لوٹا دوں گی۔ دیہاتی عورت بولی، بہت مشکل ہے، آج کل کے زمانے میں یہاں کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں ایک غریب عورت ہوں، نہیں تو تمہاری مدد ضرور کرتی، میں تمہاری خدمت میں کھانا پیش کر سکتی ہوں۔ شکنتلا نے کہا، شکریہ بہن، مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی میں نے پھل کھائے ہیں۔ اچھا، تمہارا شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ شکنتلا دیہاتی عورت سے اجازت لے کر دریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک میدان اور کھیت عبور کرنے کے بعد وہ دریا پر پہنچ گئی۔ دریا کے دوسرے کنارے اسے شہر ہنومان کی عمارتیں اور مکان صاف نظر آ رہے تھے۔ مندروں اور عبادت گاہوں کے کلش ڈوبتے سورج کی سنہری دھوپ میں چمک رہے تھے۔ دریا کنارے ایک ماہی گیر پیسے دے کر مسافروں کو دریا پار اتارنے کا کام کر رہا تھا۔ سواریاں 1-1 درہم اسے دیتی اور کشتی میں سوار ہوتی جاتی۔ شکنتلا کی باری آئی تو چپ چاپ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، کیونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب تمام سواریاں کشتی میں بیٹھ گئی تو ملا نے شکنتلا سے پوچھا، کیوں بیٹی، کیا تم دریا پار نہیں جاؤ گی؟ شکنتلا نے کہا، جاؤں گی بابا، مگر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کرایہ نہیں ہے۔ ملا کہنے لگا، کوئی بات نہیں بیٹی، تم بیٹھ جاؤ کشتی میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا۔ شکنتلا کو بڑی خوشی ہوئی، وہ دریا پار کر لے گی۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کے پاس آ کر اتر گئی۔ شہر کچھ فاصلے پر شروع ہو جاتا تھا۔ وہ چل کر شہر کی 4 دیواری کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کی 4 دیواری کے اور چار دیواری کے ارد گرد راجہ کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ کچے پکے مکانوں کی کھڑکیوں پر پردے لٹک رہے تھے، دکانوں پر لوگوں کی چہل پہل تھی۔ شکنتلا راجہ کی سرائے میں جانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک شہد بیچنے والے سے پوچھا، بابا یہاں راجہ کی سرائے کہاں ہوگی؟ شہد بیچنے والے نے ایک چھوٹا سا لڑکا شکنتلا کے ساتھ کر دیا جو اسے راجہ کی سرائے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سرائے ایک پرانی طرز کی سرائے تھی جس کے دروازے کے باہر ایک چبوترے پر ایک آدمی بیٹھا لکڑی کی تختی پر لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔ شکنتلا اس کے قریب جا کر بولی، بھائی میں پردیسی عورت ہوں، اس شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں، کیا مجھے سرائے میں رہنے کو جگہ مل جائے گی؟ سرائے والے کی ایک آنکھ
کہانی تھی۔ اس نے دوسری آنکھ سے بڑے غور سے شکنتلا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ شکنتلا نے اسے بھی اصلی کہانی نہ سنائی بلکہ یہی کہا کہ وہ دور دیش سے آ رہی ہے اور اپنے بھائی سے بچھڑ گئی ہے جو اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سرائے والے نے پوچھا تمہیں کہاں جانا ہے لڑکی؟ شکنتلا نے کہا مجھے ریاست بمبئی سار جانا ہے جہاں میرا گھر ہے، میرا خاوند ہے، وہاں گندم اور کپاس کی تجارت کرتا ہے۔ سرائے کا مالک بولا ریاست بمبئی سار تو ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں ہے اور یہاں سے بہت دور ہے، تم وہاں اکیلی کیسے جاؤ گی؟ شکنتلا بولی میں کوشش کروں گی کہ وہاں جانے والے کسی قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کیا تمہیں معلوم ہے بائی کے ہمالیہ پہاڑ کے مندروں کو یہاں سے قافلہ کب جا رہا ہے؟ سرائے کے مالک نے کانی آنکھ پھڑ پھڑا کر کہا ایک قافلہ بہت جلد یہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ بہرحال تم سرائے میں رک جاؤ، جس روز قافلہ چلا میں تمہیں ساتھ ساتھ کر دوں گا۔ اس قافلے کا سردار میرا دوست ہے اور اپنا بھائی ہے، وہ تمہارے راستے میں بڑا خیال رکھے گا۔ شکنتلا نے کہا مگر بھائی میرے پاس اسے دینے کے لیے کرایہ نہیں ہوگا، میں اسے اپنے گھر جا کر جتنے وہ کہے گا پیسے دے دوں گی۔ مکار سرائے والے نے گردن چکا کر کہا یہ تو بڑی مشکل بات ہے کیونکہ کوئی بھی قافلے والا کس مسافر سے ادھار نہیں کیا کرتا۔ بہرحال میں تمہاری سفارش کر دوں گا، بلکہ اگر ہو سکا تو تمہارا کرایہ خود ادا کر دوں گا، پھر تم اپنے شہر جا کر مجھے پیسے بھجوا دینا۔ شکنتلا سرائے کی اس ہمدردی سے بہت خوش ہوئی، کہنے لگی بھائی تم کتنے اچھے انسان ہو، تم نے میرے ساتھ جو ہمدردی کی ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اگر تم میرا کرایہ ادا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ قافلے کے سردار کو اپنے شہر جاتے ہی کرایے کی رقم بھی واپس کر دوں گی۔ سرائے کا مالک بولا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تو تم میری سرائے میں آرام کرو، اگرچہ راجہ کی سرائے ہے لیکن ہم یہاں ہر مسافر سے کھانے پینے اور رات رہنے کے پیسے وصول کرتے ہیں، مگر میں تم سے کچھ نہیں لوں گا کیونکہ مجھے تم ایک دکھی عورت لگتی ہو، مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے۔ شکنتلا نے کہا شکریہ بھائی، اس سے بڑھ کر میرا اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ مجھے اس اجنبی شہر میں تم جیسا بھائی مل گیا۔ سرائے کا مالک چبوترے پر سے اٹھا، شکنتلا کو ساتھ لے کر سرائے کی ڈیوڑی میں سے گزر کر اندر آ گیا۔ یہ سرائے جو تھی وہ پرانی تھی، ڈیوڑی کی چھت سے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے، پہلی منزل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی کوٹریاں تھیں۔ سرائے کا مالک شکنتلا کو ساتھ لے کر دوسری منزل کی ایک کوٹری میں آ گیا، یہاں زمین پر پھٹا ہوا پرانا قلین بچھا ہوا تھا، ایک طرف منہ ہاتھ دھونے کا حمام پڑا تھا، کونے میں بکرے کی کھال کا بستر بچھا تھا۔ سرائے کے مالک نے کہا لو بی بی، یہ رہا تمہارا کمرہ، تم یہاں جتنی مدت چاہو آرام سے رہو، تم سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، ویسے تم ایک پردیسی عورت ہو اور بڑی دکھی ہو۔ یہ کوٹری دوسری منزل کی سب سے اچھی کوٹری ہے، جب کبھی کسی امیر آدمی کی عورت اس شہر میں آتی ہے تو میں اسے اسی کوٹری میں ٹھہراتا ہوں۔ شکنتلا نے کہا میرے عزیز بھائی، میں یہاں زیادہ دیر رہ کر تمہیں تکلیف نہیں دوں گی، جو ہی کوئی قافلہ یہاں سے چلے گا میں اس کے ساتھ چل دوں گی، تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ تم میرے ساتھ ایک ہمدرد بھائی بن کر اچھا سلوک کر رہے ہو، کبھی موقع آیا تو میں تمہیں اس کا بدلہ ضرور دوں گی۔ سرائے کے مالک نے کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے بھلا، لو اب تم آرام کرو، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے کھانا بھی بھجواتا ہوں۔ سرائے کا مالک چلا گیا۔ شکنتلا نے حمام میں سے پانی لے کر منہ ہاتھ دھویا۔ سرائے کے مالک نے نوکر لڑکے کے ہاتھ ایک جوڑا کپڑے کا بھجوا دیا۔ شکنتلا نے پرانے کپڑے اتارے اور نئے کپڑے پہنے، اس کے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے میں ہرن کے گوشت کے کباب تھے، روگنی روٹی اور بنے ہوئے بادام اور دودھ تھا، اس سے بھی اچھا کھانا کبھی شکنتلا اپنے محل میں کھایا کرتی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک مدت بعد اسے بادام اور ہرن کا گوشت کھانے کو ملا ہے۔ وہ بڑے مزے سے کھانا کھانے لگی۔ فارغ ہو کر وہ قلین پر کھڑکی کے پاس لیٹ گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا، کوٹری کے طاق میں ایک دیا روشن تھا، کھڑکی میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ شکنتلا کو نیند آنے لگی، اس نے اٹھ کر کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کیا، قلین پر لیٹ کر سو گئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سرائے والا کانا آدمی بڑا خطرناک تھا۔ یہ ایک بڑے بدنام ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا رازدار تھا، جس کا کام شہروں میں ڈاکے ڈالنا، عورتوں کو اٹھا کر دوسرے شہروں میں کنیزیں بنا کر فروخت کرنا تھا۔ سرائے والے نے جب دیکھا کہ ایک بے یارو مددگار اکیلی خوش شکل عورت اس کی سرائے میں آ کر ٹھہری ہے تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ اس عورت شکنتلا کو ڈاکو کے سردار پوبلیکا کے ہاتھ فروخت کر کے پیسے کمائے۔ چنانچہ اس نے اپنا خاص آدمی بھیج کر سردار پوبلیکا کو سرائے سے دور کنارے دریا کنارے بلوا بھیجا۔ رات کو سردار پوبلیکا گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کنارے پہنچ گیا۔ ڈاکو کا سردار
ہوبلی کا ایک لال آنکھوں والا کانا آدمی تھا۔ ایک لال آنکھوں والا کالا آدمی تھا جو رچ کی طرح سے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ سرائے کا مالک دریا کنارے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے سرائے کے مالک نے کہا، سردار تمہارے لیے ایک ایسی چیز تلاش کیا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سردار ہوبلی کا گھوڑے سے اتر کر درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی راجکماری ڈھونڈ لی ہے تم نے؟ سرائے کے مالک نے کہا، سردار بس یہی سمجھ لو کہ وہ ایک راجکماری ہی ہے، تم اسے دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ کہاں ہے وہ؟ میری سرائے میں آرام کر رہی ہے۔ تو پھر بولو اس کا کیا لوگے؟ سرائے کے مالک نے کہا، اگر تم اسے ایک نظر دیکھ لو تو بات پکی ہو جائے گی۔ سردار ہوبلیکا نے کہا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری باتوں پر اعتبار کرتا ہوں، تم ہمارے پرانے آدمی ہو، بولے اس کا کیا وصول کرو گے؟ سرائے کے مالک نے کہا، 100 سونے کی اشرفیاں لوں گا۔ 100 اشرفیاں نہیں، میں تمہیں مال دیکھے بغیر 80 اشرفیاں دے دوں گا، اس سے زیادہ ایک پائی نہیں دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ مال کب وصول کرنے آؤ گے؟ کل رات ٹھیک رہے گا۔ ہاں، کل آدھی رات کو تم سرائے کے باہر اس جگہ آ جانا، تمہارا مال یہاں موجود ہوگا۔ بہت اچھا، اب میں جا رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار ہوبلیکا شکنتلا کا سودا طے کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سرائے کا مالک خوش واپس رائے میں آ گیا۔ بیچاری بد نصیب شکنتلا اپنی کوٹری میں گہری نیند میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا، قسمت نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔ کل رات اسے ڈاکو وہاں سے اغوا کر لے جائیں گے۔ وہ رات بھر سوئی رہی، بے حد تھکی ہوئی تھی، دن کافی چڑھ آیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، سرائے کا مکار مالک اس کے لیے خود گرم گرم دودھ لے کر آیا۔ وہ شکنتلا کے ساتھ اب زیادہ ہمدردی کر رہا تھا کہ کہیں وہ وہاں سے چلی نہ جائے۔ وہ بڑا خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے سے سونے کی 80 اشرفیاں مل جائیں گی۔ اسے شکنتلا کو گرم دودھ پلایا۔ شکنتلا نے ہمالیہ پہاڑ کے مندروں کی طرف جانے والے قافلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اس نے کل ہی معلوم کیا تھا، خیال ہے کہ آج رات ایک قافلہ ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار کی طرف جانے والا ہے۔ شکنتلا بڑی خوش ہوئی۔ سرائے کے مالک نے کہا، تم آج رات تیار رہنا، ہو سکتا ہے قافلہ آدھی رات کو یہاں سے روانہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ شکنتلا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جانے وہاں اسے کتنی دیر رہنا پڑے، قافلہ کب وہاں سے چلے۔ یہ سن کر قافلہ آدھی رات کو جا رہا ہے، وہ بہت خوش تھی۔ اب وہ بڑی بے تابی سے رات کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک اور مصیبت، رات ہو گئی۔ سرائے کا مالک رات کا کھانا لے کر خود شکنتلا کی کوٹری میں آیا۔ اس نے آتے ہی اسے خوشخبری سنائی کہ آدھی رات کو دریا کنارے سے روانہ ہو رہا ہے قافلہ۔ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے مارے۔ اس نے سرائے کے مالک کی ہمدردیوں کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، وہ اس کے اچھے سلوک کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سرائے کا مالک بولا، بی بی، غریب دکھی عورتوں کی خدمت کرنا تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے میں تمہارے کسی کام آ سکا۔ اب تم تیار رہنا، آدھی رات کو تمہیں میرے ساتھ دریا کنارے چلنا ہوگا جہاں سے قافلہ روانہ ہوگا۔ شکنتلا نے پوچھا، بھائی، قافلے عام طور پر صبح صبح روانہ ہوا کرتے ہیں، یہ قافلہ آدھی رات کو کیوں روانہ ہو رہا ہے؟ سرائے کے مالک نے جھٹ کہا، بی بی، اس ملک میں گرمیوں کے موسم میں قافلے آدھی رات کو ہی چلا کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں کافی سفر طے کر لیا جائے۔ دن میں دھوپ نکل آتی ہے اور سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ شکنتلا کو یقین آ گیا، اس نے تیاریاں شروع کر دی۔ مگر اس کی تیاریاں بھی کیا ہو سکتی تھیں؟ بیچاری نے ایک تھیلے میں خشک پھل رکھ لیے۔ سرائے کے مالک نے اسے بکری کی کھال کا بستر بھی دے دیا اور کہا کہ راستے میں اس کے کام آئے گا۔ شکنتلا نے کہا کہ وہ اپنے شہر جا کر اسے سنبل کا ریشمی بستر واپس کر دے گی، اگر وہ کر سکتی تھی، کیونکہ ویسے تو وہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ ایک ریاست کے راجہ کنور کی بیوی تھی۔ سرائے کے مالک کو کیا خبر تھی کہ وہ کتنی بڑی عورت کو ڈاکو کے ہاتھ بیچ رہا ہے۔ وہ بولا، اس کی کیا ضرورت ہے بی بی، میں دوسرا بستر بنوا لوں گا، اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ دل میں سرائے کے مالک نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بستر ڈاکو سے واپس لے لے گا۔ اچھا، اب تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، میں آدھی رات کو آؤں گا۔ بہت اچھا بھائی۔ سرائے کا مالک چلا گیا۔ شکنتلا کو خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی، آج سے اس کے دکھوں کا سفر ختم ہو رہا تھا۔ حالانکہ اصل میں اسے ایک اور دکھ کا سفر شروع ہو رہا تھا۔ وہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ بہت جلد وہ اپنے خاوند، اپنے باپ، اپنے بچے سے ملے گی، بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرے گی۔ اسے اپنے نیک دل بھائی امبر کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے بیچارہ اس کی تلاش میں کہاں مارا پھر رہا ہوگا۔ کاش اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا اور قافلے کے ساتھ سفر کرتا، اس کے شاہی محل میں جاتا۔ کاش اسے پتہ چل سکتا کہ اس کی قسم پوری ہو رہی ہے، شکنتلا اپنے گھر جا رہی ہے۔ اس قسم کے خیال میں سوچ کر شکنتلا کوٹری میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، ایک پل کے لیے بھی اسے نیند
آ ہی نہیں رہی تھی۔ آدھی رات کا گجر بجا تو سردار ہوبلی کا سیاہ گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دریا پار والے درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ بے ہوش کر دینے والی دوا بھی لے لی تھی۔ یہ دوا اس زمانے میں ایک جنگلی بوٹی کو پیس کر حاصل کی جاتی تھی۔ سردار ہوبلی کا پتھر پر بیٹھ گیا اور سرائے کے مالک کی راہ دیکھنے لگا۔ دریا میں آسمان پر چمکتے ستاروں کا عکس پڑ رہا تھا، درختوں میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اتنے میں چاند نکل آیا، اس کی زرد سی ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ ایک ڈاکو نے کہا، سردار اتنا وقت گزر گیا، سرائے کا مالک ابھی تک نہیں آیا، ضرور اس نے دھوکہ کیا ہے۔ سردار نے کہا، اسے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس نے ہم سے سونے کی اصلی اشرفیہ وصول نہیں کرنی ہے؟ اور اگر اس نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہوگا تو ہم اسی درخت کے نیچے لا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ لیکن سرائے کا مالک بیدار تھا۔ آدھی رات کو وہ شکنتلا کی کوٹری میں پہنچا، اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ شکنتلا پہلے ہی جاگ رہی تھی، اس نے خوشی خوشی لپک کر دروازہ کھول دیا۔ تم آگے بھائی، کیا قافلہ تیار ہے؟ سرائے کا مالک بولا، ہاں بی بی، قافلے والے بالکل تیار ہیں، صرف تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ شکنتلا نے کہا، کیوں نہیں بھائی، میں تو صبح سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، میں بالکل چلنے کو تیار ہوں، تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ سرائے کا مکار مالک معصوم اور بولی بالی شکنتلا کو لے کر سرائے سے باہر آ گیا۔ تمام مسافر سو رہے تھے۔ سرائے کی ڈیوڑی کے باہر طاق میں ایک دیا جل رہا تھا۔ دو گھوڑے کھڑے تھے۔ سرائے کے مالک نے ایک گھوڑے پر شکنتلا کو سوار کروایا، دوسرے پر خود بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ساتھ چلی آؤ شکنتلا۔ بہت اچھا بھائی۔ سرائے کے مالک نے اپنا گھوڑا آگے ڈال دیا، اس کے پیچھے پیچھے شکنتلا روانہ ہوگی۔ بد نصیب شکنتلا بے خبر تھی کہ وہ تباہی کے منہ میں جا رہی ہے۔ آخر سرائے کا مالک اسے لے کر دریا کنارے اس جگہ پہنچ گیا جہاں ڈاکو درختوں کے پیچھے چھپے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شکنتلا نے دیکھا وہاں قافلے کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ بیل گاڑیاں تھی، نہ سفر کرنے والے مسافر تھے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو کر بولی، بھائی قافلہ کہاں ہے؟ کہاں سے روانہ ہوگا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرائے کے مالک نے بڑی مکاری سے کہا، قافلہ ابھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اصل میں قافلہ دریا پر پانی بڑھنے کے بعد روانہ ہونے والا تھا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں درختوں کے پاس جا کر دیکھتا ہوں، وہاں مسافر بیٹھے ہیں۔ شکنتلا وہاں گھوڑے سے اتر کر کھڑی ہوگی اور سرائے کا مالک درختوں میں گم ہو گیا۔ پہلی بار شکنتلا کے دل میں خطرے کا احساس پیدا ہوا، کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا؟ اس نے سوچا، پھر اسے خیال آیا، سرائے کا مالک ایک شریف آدمی ہے، بھلا اسے کیا پڑی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتا پھرے۔ ادھر سرائے کا مالک جوں ہی درختوں کے نیچے آیا، ڈاکو باہر آگے۔ سردار نے اس سے پوچھا، مال کہاں ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، دریا کنارے گھوڑے کے پاس کھڑا ہے، میرے پیسے مجھے دو، جا کر اپنا مال پر قبضہ کر لو۔ ڈاکو کے سردار نے تھیلی میں سے سونے کی 80 اشرفیاں نکال کر سرائے کے مالک کے حوالے کر دی۔ سرائے کا مالک اشرفیاں اپنی تھیلی میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دوسری طرف سے ہو کر اپنی سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں شکنتلا قافلے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا، اندھیرے میں اسے کچھ چمکتی آنکھیں دکھائی دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ اسی لمحے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے۔ شکنتلا کے منہ سے ایک لمبی درد بھری چیخ نکلی، مگر اس کی درد بھری چیخ سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈاکو کے سردار نے اسے دوائی سونگا کر بے ہوش کر دیا، پھر اسے گھوڑے پر ڈالا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑا دھڑاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ ڈاکو گھوڑا دھڑاتے ہوئے دریا کے ساتھ ساتھ کافی دور تک سفر کرتے رہے، پھر انہوں نے ایک جنگل میں گھوڑے ڈال دیے۔ یہ جنگل کافی گھنا تھا، یہاں چاند کی روشنی بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس جنگل میں ایک پہاڑی کے دامن میں غار تھا، اس غار میں یہ ڈاکو آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ غار کے منہ کے آگے ایک گھنا درخت اگا ہوا تھا جس نے اس پر اپنی گھنی ٹہنیوں کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ ویسے بھی اس زمانے میں پولیس اتنی ہوشیار نہیں ہوا کرتی تھی جیسی کہ اب ہے۔ ڈاکو بڑی آسانی سے ڈاکہ ڈال کر غاروں میں جا کر چھپ جایا کرتے تھے۔ سردار ہوبلی کا بے ہوش شکنتلا کو لے کر غار میں آ گیا۔ اس غار میں جگہ جگہ پتھروں کی چوڑی سیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک اونچی لمبی سیل کے عقب میں ایک لکڑی کا تخت بچھا تھا۔ سردار اس تخت پر بیٹھ گیا، دوسرے ڈاکو اس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ شکنتلا جو تھی ابھی تک بے ہوش تھی، انہوں نے شکنتلا کو اٹھایا، غار کے اندر ایک کوٹری میں ڈال کر کوٹری کے باہر بانس کا دروازہ گرا دیا۔ اب شکنتلا وہاں قید ہو کر رہ گئی۔ دروازے میں بھی رسیاں ڈال کر اسے بند کر دیا گیا تھا اور شکنتلا کے ہاتھ پیر بھی رسیوں میں جکڑ دیے گئے تھے تاکہ وہ وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سردار ہوبلیکا نے کہا، اب تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، دن کی روشنی میں ہم اس لڑکی کو کہیں نہیں لے جا سکتے، ہم رات ہونے تک کسی جگہ رہیں گے۔ جب چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل جائے گا تو اس عورت کو لے کر یہاں سے ہستانا پور کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ ہستانا پور جو بڑا بردہ فروش رامو ہے، وہ اس عورت کی اچھی قیمت دے گا کیونکہ یہ عورت بڑی خوبصورت ہے۔
میں اس کی کم سے کم قیمت 1000 سونے کی اشرفیاں وصول کروں گا۔ ڈاکو سارا دن غار میں چھپے رہے۔ دوپہر کے وقت شکنتلا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو غار میں پایا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے چاروں طرف خونخوار چہرے والے ڈاکو بیٹھے تھے۔ وہ رونے لگی۔ سردار ہوبلیکا نے اسے ڈانٹ کر کہا، سن اے کم بخت عورت، تیرے رونے دھونے کا یہاں کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک نے تمہارے جیسی جانے کتنی عورتوں کو قتل کیا ہے۔ ہم بڑے پتھر دل ڈاکو ہیں، مگر ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم تو ہمارے ہاتھوں مرنے سے بچ گئی۔ شکنتلا خاموش ہو گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں خشک ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ ظالم قسم کے ڈاکو کے نرگے میں پھنس گئی ہے۔ وہ شیر سے تو بچ گئی تھی، مگر اب ڈاکو سے بچنا مشکل تھا۔ بہتر یہی ہے کہ خاموش رہے اور موقع تلاش کرے فرار ہو سکے۔ لیکن ڈاکوؤں نے وہاں سے بھاگنے کے سارے راستے بند کر رکھے تھے۔ ایک تو وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد بیٹھے پہرا دے رہے تھے، دوسرے انہوں نے شکنتلا کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ دوپہر کو انہوں نے اسے پینے کے لیے گرم دودھ اور جو کی بس روٹی دی، جسے شکنتلا نے زہر مار کر کھایا کیونکہ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ شام ہو گئی، غار میں اندھیرا ہو گیا۔ پھر رات آ گئی۔ ڈاکوؤں نے غار میں ایک دیا روشن کر دیا۔ سردار ہوبلیکا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گیا۔ آدھی رات کے وقت وہ واپس غار میں آیا، بولا، یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، چلو اس عورت کا منہ بند کر دو، اسے بے ہوش کرنا اب ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ڈاکو نے سردار کا اشارہ پا کر شکنتلا کے منہ پر رومال باندھ دیا، پھر اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈال کر اوپر بکرے کی کھال رکھ دی۔ باقی گھوڑوں پر ڈاکو سوار ہو کر غار میں سے نکلے اور دریا کنارے آ کر سرپٹ گھوڑے دھراتے شہر ہستنا پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ پو پھٹنے تک وہ دریا کنارے سفر کرتے رہے، پھر وہ بائیں طرف کو گھوم گئے۔ یہاں اونچے اونچے پہاڑوں کے دھرے جو تھے شروع ہوتے تھے۔ ان دھروں میں جگہ جگہ جنگلی جانوروں کے جھنڈ اگے ہوئے تھے۔ ان جھنڈوں میں بڑے زہریلے سانپ اور بچھو رہتے تھے۔ ڈاکوؤں نے کئی ایک سانپ گھوڑے تلے ڈونت ڈالے تھے۔ دوپہر کو انہوں نے ایک پہاڑ کے اوپر قیام کیا، یہاں کھانا کھایا گیا۔ شکنتلا کے ہاتھ اور منہ کھول دیا گیا۔ بیچاری بد نصیب لڑکی کچھ بول نہیں رہی تھی، اب تو وہ مصیبت میں رونا بھی بھول گئی تھی۔ مجبوراً اس نے بھی ڈاکوؤں کے ساتھ روٹی اور بنا ہوا خشک گوشت زہر مار کیا۔ سردار ہوبلیکا نے شکنتلا سے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آ رہی تھی؟ شکنتلا نے انہیں یہ نہ بتایا کہ وہ بمبئی سار کے راجہ کنور کی بیوی ہے۔ اس خیال سے کہ اس کی ریاست کی بدنامی ہوگی، پھر نہ جانے ڈاکو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے اسے کہاں سے کہاں لیے پھرے۔ اسے جھوٹ موٹ کہا، میں ملک مصر میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی، اس کی موت کے بعد میں اکیلی اپنے شہر واپس جا رہی تھی کہ سرائے میں قیام کیا اور پھر تم لوگوں کے قبضے میں آ گئی۔ سردار ہوبلیکا کا کہکا لگا کر ہنسا، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہارے پیچھے کوئی تمہیں رونے دھونے والا نہیں ہوگا، تم اکیلی جان ہو، جہاں جی چاہے رہ سکتی ہو۔ ویسے جس شخص کے ہاتھوں ہم تمہیں فروخت کریں گے وہ بھی شاید تمہیں افریقہ کے کسی شہر میں لے جا کر بیچے گا، کیونکہ اس ملک میں تمہاری جیسی ہو شکل عورتوں کی قیمت زیادہ پڑتی ہے۔ شکنتلا نے ہاتھ باندھ کر کہا، کیا تم لوگ مجھ پر ترس نہیں کھاؤ گے؟ میرا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ میرے بغیر مر جائے گا، اس ننھی سی جان پر ہی رحم کھاؤ اور مجھے واپس جانے دو۔ سردار ہوبلیکا گرج کر بولا، مکار عورت، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اب کہتی ہے کہ میرا ایک بچہ ہے۔ سچ سچ بتا تو کون ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ شکنتلا نے روتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی سردار، میرا بچہ میرے شہر میں میری ساس کے پاس رہتا ہے، اس کا سوائے میرے اس دنیا میں اب کوئی نہیں، مجھے جانے دو، بھگوان کے لیے مجھے جانے دو۔ سردار ہوبلیکا نے شکنتلا کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ شکنتلا کی چیخ نکل گئی، رحم کرو مجھ پر ظالموں، بکواس بند کرو بدبخت عورت، نہیں تو ابھی خنجر مار کر تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ اس کے فوراً بعد سردار ہوبلیکا نے کوچ کا حکم دے دیا۔ سفر جاری رکھا گیا۔ ڈاکوؤں کا یہ چھوٹا سا قافلہ دوبارہ چل پڑا۔ پہاڑوں دھروں سے نکلے تو تیسرے پہر دور ایک شہر کے مکان دکھائی دیے۔ یہی شہر ہستنا پور تھا۔ اسی شہر میں مشہور عورتوں کی تجارت کرنے والا بردہ فروش رامو رہتا تھا۔ شہر سے باہر ڈاکوؤں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک بار پھر شکنتلا کے منہ کو کپڑے سے باندھ کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، تم لوگ اسی جگہ کھنڈروں میں ٹھہرو، میں رامو کو بلا کر لاتا ہوں، اس شکل عورت کا سودا اسی جگہ کر دیا جائے گا۔ سردار چلا گیا۔ ڈاکو پیچھے شکنتلا کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے پہرا دیتے رہے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا کہ سردار ہوبلیکا اپنے ساتھ ایک سیاہ بڑی بڑی مونچھوں والے رامو کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ رامو کا پیٹ نکلا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی شکنتلا کو غور سے دیکھا، مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، مال تو اچھا ہے سردار، بتاؤ کیا دوں اس کا؟ 1000 سونے کی اشرفیوں پر بات طے ہوگی۔ رامو نے 1000 اشرفیاں سردار ہوبلیکا کو ادا کر دی۔ رامو شکنتلا کو بے ہوش کر کر گھوڑے پر ڈال کر وہاں سے بھاگ گیا۔ شکنتلا کو جب ہوش آیا تو وہ ایک تہہ خانے میں بستر پر لیٹی تھی، جس کی چھت نیچی تھی
اور کھڑکی پر سلاخیں لگی تھی۔ شکنتلا نے اٹھ کر کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا۔ بہت نیچے ایک گھوڑا گاڑی کھڑی تھی، فراڑ اور سانپ۔ شکنتلا کو اب معلوم ہوا کہ وہ ایک مکان کی سب سے اوپر والی منزل میں قید ہے۔ وہ اسے تہہ خانہ سمجھ رہی تھی۔ کھڑکی میں سلاخیں لگی تھی اور شہر کے مکان دکھائی دے رہے تھے۔ مکانوں کے درمیان راجہ ہنومان کا محل نظر آ رہا تھا، جس کے گنبد پر چاندی کا جو چھتر تھا لگا ہوا تھا۔ یہ شہر زیادہ بڑا نہیں تھا، کہیں کہیں مکانوں میں درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ وہ ساری رات بے ہوش پڑی رہی۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھی، اسے قید کر دیا گیا تھا۔ بڑی بڑی خوفناک مونچھوں والا رامو اسے کسی بڑے آدمی کے پاس فروخت کر کر زیادہ دولت کمانا چاہتا تھا۔ شکنتلا کو اپنی قسمت پر رونا آ گیا۔ بیچاری جب سے گھر سے نکلی ہے، اسے ایک پل کے لیے چین نصیب نہیں ہوا۔ کبھی شہروں میں ماری ماری پھرتی ہے اور کبھی جنگلوں میں بھٹکتی ہے۔ کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے کھولا۔ اندر ایک ڈاکو ہاتھ میں روٹی کی چنگیڑ اور بنے ہوئے مرغ کا سالن لے کر آیا۔ یہ لوگ شکنتلا کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا چاہتے تھے تاکہ وہ تندرست رہے اور اس کی زیادہ قیمت وصول کی جائے۔ شکنتلا نے سوچا اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اب اگر کھانا اچھا ملا تو اسے کیوں نہ کھایا جائے۔ چنانچہ اس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ بکروں کی کھال کے بستر پر لیٹ گئی۔ اب وہ بڑی بے خوف ہو گئی تھی۔ مصیبتیں سہ سہ کر انسان تو سخت ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ بات بات پر ڈرا کرتی تھی، اب اس نے یوں ہی ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اسے کوئی موقع ملا وہ فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ بڑی چوکس رہنے لگی تھی۔ اس نے کھانا لانے والے ڈاکو سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ وہ اسے یہ پتہ کرنا چاہتی تھی کہ اسے ہنومان راجہ کے شہر سے کہاں لے جا کر فروخت کیا جائے گا، لیکن ڈاکو جو کھانا لے کر آیا تھا بڑا ہوشیار تھا، وہ زیادہ باتیں نہیں کر رہا تھا۔ شکنتلا بہت سی باتیں پوچھتی تو وہ صرف ایک ہی بات کا جواب دیتا۔ شکنتلا نے پوچھا، کیا تم اسی جگہ پیدا ہوئے تھے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تم تو چہرے سے مجھے کسی شریف خاندان کے آدمی لگتے ہو، پھر تم ان ڈاکوؤں میں کس طرح سے پھنس گئے؟ یہ بڑی جذباتی باتیں تھیں۔ ڈاکو کے دل پر چوٹ پڑی کہ وہ واقعی بوڑھے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ان ڈاکوؤں میں پھنس گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے خوفناک راموں کی شکل آ گئی، جس نے کہا تھا خبردار اس عورت سے زیادہ بات مت کرنا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں ڈاکو ہوں، ڈاکو پیدا ہوا ہوں، ڈاکو ہی مروں گا۔ شکنتلا نے پھر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ایک شریف ماں کے بچے ہو۔ خاموش، ڈاکو نے چیخ کر کہا۔ شکنتلا کو چپ کروا دیا اور چنگیڑ لے کر کوٹری سے باہر نکل گیا۔ باہر جا کر اس نے دروازہ بند کر تالا ڈال دیا۔ شکنتلا پھر اکیلی رہ گئی۔ اس نے کھڑکی میں سے نیچے جھانکا۔ تیسری منزل کی کوٹری میں تھی وہ۔ یہاں سے وہ رسی کے ذریعے نیچے اتر تو سکتی تھی، مگر ایسا کرنا خطرناک تھا، اس لیے کہ نیچے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پاؤں ٹکا کر وہ اتر سکے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رسی بھی نہیں تھی۔ اس نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ یہ ظالم شخص رامو سے کسی امیر آدمی کے ہاتھوں فروخت کر دے، وہ جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ وہاں سے کیسے فرار ہو۔ شکنتلا دن بھر اس بارے میں سوچتی رہی۔ شام ہو گئی۔ ایک اور ملازم اس کے لیے کھانا لے کر آیا۔ اس ملازم کی عمر پکی تھی اور سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہ ڈاکو نہیں ہے بلکہ رامو کا باورچی یا گھریلو ملازم ہے۔ شکنتلا نے سوچا اس شخص کی ہمدردی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا اور کبھی کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا ہوگا۔ چنانچہ اس نے کھانا کھانے سے پہلے ملازم سے کہا، بھائی تم بڑے بھلے مانس ہو جو میرے لیے اتنا اچھا کھانا لائے ہو۔ اپنے باورچی سے میرا سلام کہنا اور شکریہ ادا کرنا۔ تمہارا باورچی سچ مچ بہت عمدہ کھانا پکاتا ہے۔ نوکر نے جھٹ سے کہا، میں ہی یہ کھانا پکاتا ہوں۔ شکنتلا بولی، تو کیا تم ڈاکو نہیں ہو؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ اتنا اچھا آدمی ڈاکو نہیں ہو سکتا۔ تم شکل سے مجھے اپنے بڑے بھائی معلوم ہو رہے ہو۔ تمہاری شکل بالکل میرے بڑے بھائی سے ملتی ہے۔ کیا میں تمہیں بھائی کہہ سکتی ہوں؟ شکنتلا کی یہ چال بڑی کامیاب رہی۔ نوکر کے دل پر شکنتلا کی باتوں کا بڑا اثر ہوا، مگر وہ اوپر سے بالکل پتھر کا بت بنا شکنتلا کے سامنے بیٹھا اسے کھانا کھاتے دیکھتا رہا۔ شکنتلا باتیں کرتی رہی اور صرف وہ ہوں ہاں کہہ کر جواب دیتا تھا۔ شکنتلا نے کہا، میرے بھائی اگر تمہاری کوئی اپنی بہن ہوتی اور اسے یہ لوگ گھر سے اٹھا کر فروخت کرنے کے لیے اس جگہ لا کر قید کر دیتے تو تم کیا کرتے؟ نوکر نے کہا، میں ان لوگوں کو باری باری قتل کر کر خود سب سے بڑا ڈاکو بن جاتا، مگر کسی عورت کو اغوا کر کر فروخت نہ کرتا۔ شکنتلا بولی، شاباش بھائی، مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ تم ایک بے حد شریف اور خاندانی نوجوان ہو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ تمہارے اندر انسانی شرافت ابھی باقی ہے۔ کاش میرا بھی کوئی بھائی تمہاری طرح ہوتا، پھر وہ مجھے قید میں پڑا دے کر میری مدد کرتا۔ کیا تم میرے بھائی کی جگہ نہیں لے سکتے؟ نوکر نے سر جھکا دیا۔ جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر بڑی نرمی سی تھی۔ اس نے کہا، سنو، تم نے باتیں کر کر میرے دل پر بڑا اثر کیا ہے۔ میں تمہارے لیے صرف اتنا کر سکتا ہوں، تمہیں ایک رسی لا دوں تاکہ تم
رات کو کھڑکی میں سے باہر فرار ہو جاؤ۔ شکنتلا بڑی خوش ہوئی کہ اس نے نوکر کے دل کو موم کر لیا تھا۔ اس نے جھٹ کہا مگر اس کھڑکی کی سلاخیں میں نہیں توڑ سکتی میرے بھائی۔ نوکر نے کہا میں رات کو آ کر کھڑکی کی 3 سلاخیں اکھاڑ دوں گا، تم رسی باندھ کر فرار ہو جانا، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے تم پر بڑا سخت پیڑا لگا رکھا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم پکڑی گئی تو میرا نام ہرگز نہ لینا، نہیں تو یہ ظالم شخص رامو مجھے قتل کر ڈالے گا۔ شکنتلا نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں مار جاؤں گی مگر زبان نہیں کھولوں گی، تو پھر آج رات آ کر تمہیں رسی دے جاؤں گا اور کھڑکی کی 3 سلاخیں بھی اکھاڑ دوں گا۔ اتنا کہہ کر نوکر برتن لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شکنتلا نے خدا کے حضور سجدہ کیا کہ اس نے اس کی آ کر سن لی۔ اب وہ بڑی بےتابی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ نوکر نے اتنا شکنتلا کو بتا دیا تھا کہ رامو سے فروخت کرنے کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے، کل واپس آ کر اسے ساتھ لے جائے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ شکنتلا کے پاس صرف ایک رات باقی تھی، اسی ایک رات میں وہ اگر بھاگ سکتی تھی تو بھاگ جائے، نہیں تو پھر ساری زندگی کسی امیر آدمی کی لونڈی بن کر زندہ رہنا پڑے گا۔ شکنتلا نے فیصلہ کر لیا چاہے وہ تیسری منزل سے جو گر کر مر جائے گی مگر وہاں سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ رات کا اندھیرا شہر میں پھیل گیا تھا، دور مکانوں میں کہیں کہیں روشنی ہو گئی تھی۔ شکنتلا کے کان دروازے پر لگے تھے، کب نوکر آ کر اسے رسی دیتا ہے۔ آدھی رات کو نوکر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بکرے کی اون کی پکی رسی کا گچھا تھا اور سلاخ کو کاٹنے والا اوزار تھا۔ اندر آ کر اس نے رسی شکنتلا کے پاس رکھ دی، دروازہ اندر سے بند کیا اور اوزار کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں اکھاڑنا شروع کر دی۔ وہ بڑی خاموشی اور جان فشانی سے یہ کام میں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے کھڑکی کی 3 سلاخیں اکھاڑ کر پڑے پھینک دی۔ پھر شکنتلا سے کہا میں رسی اس ستون کے ساتھ باندھ کر ایک سلا کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہوں، اب تم جانو تمہارا کام، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر نوکر کوٹھری سے نکل گیا۔ باہر سے اس نے دروازے پر تالا ڈال دیا اور پھر نیچے اتر گیا۔ اس نے رسی ستون سے باندھ ڈالی۔ شکنتلا نے رسی کا دوسرا سرا کھڑکی میں سے باہر پھینک دیا۔ یہ مکان کا پچھواڑا تھا، سلاخیں اکھڑ جانے سے وہاں اتنی جگہ پیدا ہو گئی تھی کہ شکنتلا بڑی آسانی سے اس میں سے گزر سکتی تھی۔ باہر بڑا گپ اندھیرا تھا، شکنتلا کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا، وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا اور کھڑکی کی سلاخوں والی جگہ سے گزر کر باہر لٹک گئی۔ نیچے اس کے پاؤں کسی جگہ سے بھی نہیں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ سے نیچے کھسکنا شروع کر دیا۔ ایک منزل اتر کر اس کے پاؤں دوسری منزل کی کھڑکی کے چھجے سے جا لگے۔ چھجے پر رک کر اس نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر خدا کا نام لے کر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ رسی بڑی مضبوط تھی، اس کا پورا بوجھ لے کر رک کر اسے نیچے اتار رہی تھی۔ دوسری منزل سے بھی اتر گئی، اب وہ تیسری منزل باقی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی، ویسے بھی آدھی رات کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سارے ڈاکو اندر گہری نیند سو رہے تھے۔ شکنتلا جلدی جلدی لٹکتی ہوئی تیسری منزل سے بھی نیچے اتر گئی۔ اس کے پیر زمین پر لگے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے رسی کو اسی جگہ پھینکا اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جس جگہ سے گزر رہی تھی یہ کچا راستہ تھا جو گندے نالے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ ایک طرف کچے مکان کے کتار دور تک چلے گئے تھے۔ شکنتلا کو بھاگتے دیکھ کر ایک جھونپڑی کے باہر سویا ہوا کتا زور سے بھونکا۔ شکنتلا رک گئی اور پھر آہستہ آہستہ سے چلنے لگی۔ کتا پھر سو گیا۔ شکنتلا نے دوبارہ سے دوڑنا شروع کر دیا۔ بھاگتے وہ شہر سے باہر آ گئی۔ ستاروں کی روشنی میں سے دور ایک جگہ سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ وہ کسی بھی گھر میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سارا شہر ڈاکوؤں کا ہے۔ پھر بھی صبح ہونے سے پہلے وہ کسی نہ کسی جگہ پناہ ضرور حاصل کرنا چاہتی تھی، تاکہ جب ڈاکو اس کی تلاش میں نکلے تو وہ کسی جگہ پر چھپی ہوئی ہو۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ کسی مکان کے اندر جا کر پناہ حاصل کرے، پھر اسے خیال آیا کہ اسے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر شکنتلا نے دریا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ دریا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ بہت جلد دریا کنارے پہنچ گئی۔ ستاروں کی ہلکی روشنی میں دریا کنارے اگے ہوئے درختوں کے جھنڈ خاموش کھڑے تھے۔ دریا کا پانی بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ وہ شمال کی طرف دریا کنارے آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ شہر سے دور نکل آئی تھی، اب مشرق میں پھوک پھٹ چکی تھی، آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ شکنتلا تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اس نے سانس لیا، دریا کا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا۔ وہ تازہ دم ہو گئی، ہلکی ہلکی صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی۔ اس روشنی میں شکنتلا کو ایک جگہ جھاڑیوں کا جھنڈ دکھائی دیا۔ وہ اس جھنڈ کی طرف آ گئی۔ یہ جھاڑیاں اونچی اور پھیلی ہوئی تھیں، جھاڑیوں کے اندر جگہ خالی تھی۔
زمین پر جھاڑیوں کے خشک پتے اور سوکھی شاخیں بکھری ہوئی تھیں، اس سے اچھی جگہ چھپنے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ شکنتلا نے سوچا جب تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا اسی جگہ چھپ جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے جھاڑیوں کے اندر جگہ صاف کی، جھاڑیوں کے اندر آنے والی جگہ پر شاخیں توڑ کر لگا دی تاکہ باہر سے کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ اندر کوئی ہے۔ وہ سوکھی شاخوں کے بستر پر لیٹ گئی، رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، وہ لیٹتے ہی سو گئی۔ اب ذرا ڈاکو رامو کی بھی خبر لیتے ہیں۔ اس نے جو صبح کو دیکھا کہ کھڑکی کی سلاخیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور باہر رسی لٹک رہی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے آگ ببوکا ہو گیا۔ وہ ابھی 5,000 سونے کی اشرفیوں میں شکنتلا کا سودا کر کر آ رہا تھا، اتنا بڑا نقصان بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے سارے نوکروں کو کردار میں کھڑا کر دیا۔ چوکی کی دار کو تو اس نے الٹا لٹکا دیا، جو نوکر کھانا لے کر جاتے تھے انہیں بھی چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ جس نوکر نے شکنتلا کو فرار ہونے میں مدد دی تھی وہ رامو کا بڑا پرانا نمک خوار تھا، اس پر تو رامو کو ذرا شک بھی نہ ہوا۔ یہ بھی اچھا ہوا وگرنہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ برا نوکر سب کچھ بتا دیتا۔ رامو کا مارے غصے کے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ہنٹر سے نوکروں کو مارنا شروع کر دیا۔ کم بخت نمک حرامو، تمہاری مدد کے بغیر وہ یہاں سے کبھی نہیں بھاگ سکتی تھی، ضرور تم میں سے کسی نے اسے رسی لا کر دی ہے، وہ سلاخیں اکھاڑی ہیں۔ رامو نے مار مار کر نوکروں کا کچھ چومر نکال دیا، مگر اب چڑیا اڑ گئی تھی، نوکروں کو مارنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے خاص ڈاکو ساتھی کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شکنتلا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مکان کے باہر شکنتلا کے پاؤں کے نشان گندے نالے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ڈاکو پیروں کے نشان کو دیکھتے ہوئے آگے روانہ ہوئے۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات تھی کیونکہ پاؤں کے نشان شکنتلا کی جھاڑیوں تک لے جاتے تھے، مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ صبح صبح دریا کنارے سے بینچ اور بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا تھا جس نے شکنتلا کے پاؤں کے نشان مٹا دیے تھے۔ دریا کنارے پہنچ کر رامو اور ساتھی گھوڑوں پر سے اتر پڑے۔ شکنتلا کے پاؤں کے نشان بینچوں اور بکریوں کے پاؤں کے نشان میں گم ہو گئے تھے۔ رامو وہیں بیٹھ گیا، اس کا 5,000 اشرفیوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس نے نوکروں کو کوسنا شروع کر دیا، پھر اپنے ساتھی سے کہا اگر وہ لڑکی دریا کنارے تک آئی ہے تو ضرور دریا کے ساتھ ساتھ ہوگی، میرا خیال ہے ہمیں بھی دریا کے ساتھ ساتھ اسے تلاش کرنا چاہیے۔ ساتھی ڈاکو نے کہا اب دیر ہو گئی ہے، نہ جانے وہ اتنی دیر میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی، بہرحال ہمیں تلاش ضرور کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے اور دریا کنارے چلنے لگے۔ کافی دور نکل جانے کے بعد وہ گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے رک گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں قریبی جھاڑیوں میں شکنتلا چھپی ہوئی تھی۔ دن چڑھ آنے پر شکنتلا کی آنکھ کھل گئی، جھاڑیوں کے باہر دھوپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جھاڑیوں کے اندر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ شکنتلا نے سوچا کہ باہر نکل کر دریا پر جا کر منہ ہاتھ دھونا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر باہر نکلنے والی تھی کہ اسے گھوڑے کے ہنہنانے اور آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جھاڑیوں کے شاہے پڑے ہٹا کر دیکھا، باہر دیکھتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ذرا فاصلے پر دریا کنارے رامو اور اس کا ایک ڈاکو ساتھی گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ شکنتلا نے ہاتھ جوڑ کر خدا سے دعا کی کہ وہ اسے ان ظالموں سے بچا لے۔ رامو اور اس کا ڈاکو ساتھی گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے، وہ دریا کے کنارے گھوڑے سے اتر کر کھڑے تھے۔ رامو نے دریا کنارے کی جھاڑیوں کو غور سے دیکھا اور ڈاکو ساتھی سے کہا کم بخت کہیں وہ ان جھاڑیوں میں تو نہیں چھپی؟ ساتھی ڈاکو نے کہا ان جھاڑیوں میں بڑے بڑے زہریلے سانپ اور بچھو رہتے ہیں، یہاں اگر وہ چھپی بھی ہوگی تو سانپ کے زہر سے اب تک مر چکی ہوگی۔ رامو نے کہا پھر بھی ان جھاڑیوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ دریا کنارے پھیلی ہوئی جھاڑیوں کے چھوٹے بڑے جھنڈوں کی طرف بڑھا۔ شکنتلا نے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر خدا سے مدد مانگی، پھر آنکھیں کھولی تو رامو ایک جھاڑی میں جھانک رہا تھا، وہاں بہت ہی جھاڑیوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ رامو ڈاکو نے جو ہی دوسری جھاڑی میں منہ ڈالا تو ایک سیاہ کالا ناگ فن پھیلا کر اس کی طرف لپکا۔ رامو واپس بھاگا، سانپ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ رامو نے چیخ کر اپنے ساتھی سے کہا بھاگو، سانپ ہے سانپ۔ وہ بھاگ رہا تھا، ڈاکو ساتھی بھی اٹھ بھاگا۔ افراتفری میں انہیں گھوڑے پر سوار ہونے کی بھی مہلت نہ ملی۔ رامو اتنا موٹا تھا کہ اس سے زیادہ تیز بھاگا بھی نہیں جاتا تھا۔ سانپ نے بھی انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سانپ اپنا پن پھیلائے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ رامو کا پیچھا کر رہا تھا۔ رامو ہانپتا کانپتا دریا کی پٹری پر ہی پہنچا تھا کہ سانپ نے اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس نے پھو کی آواز کے ساتھ گردن جھکا کر بڑی جلدی سے رامو کی ٹانگ پر ڈس دیا۔ سانپ کے ڈسنے کے بعد ایک طرف کھڑا پھن اٹھائے جھومتا رہا جیسے اپنے شکار کے مرنے کا نظارہ کرنا چاہتا ہو۔ یہ نظارہ شکنتلا بھی دیکھ رہی تھی۔ رامو کی ٹانگ پر سانپ نے ڈسا تو وہ وہیں رک گیا۔ اس نے جھک کر اپنی ٹانگ کو دیکھا، سانپ کے دانتوں کے نشان کی جگہ خون کی 2 بوندیں ابھر آئی تھی۔ رامو سمجھ گیا کہ سانپ اپنا کام کر گیا۔ اس نے سانپ کو مارنے کے لیے اپنی کمر سے خنجر نکالا۔ سانپ اس کی آنکھوں کے سامنے پھن اٹھائے لہرا رہا تھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے رامو کو دیکھ رہا تھا۔ رامو نے خنجر ہاتھ میں لے کر سانپ کی طرف بڑھا۔ اسی دوران میں زہر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ رامو کے قدم لڑکھڑائے، اس کا ہاتھ
اس کے ہاتھ جس میں خنجر تھا کانپنے لگا۔ رامو کے سارے جسم پر رشا سا طاری ہوگا، وہ کپکپانے لگا۔ اس نے کھڑا رہنے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ جوم کا لڑکھڑا کر جھوما اور دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے بدن سے خون جاری ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنا گال زمین کے ساتھ لگا لیا، ایک ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شکنتلا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، پورا اسرار پال کی۔ رامو کے مرتے ہی سانپ دریا کی طرف چلا گیا۔ رامو کا ساتھی ڈاکو وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ان کے دونوں گھوڑے دریا کنارے کھڑے تھے۔ شکنتلا بڑی حیران ہوئی کہ خدا کس طرح سے بے گناہ کی مدد کرتا ہے اور گنہگار کو اس کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہو وہاں سے بھاگ جائے، پھر اسے خیال آیا ہو سکتا ہے رامو کا ساتھی واپس وہاں آ جائے اور گھوڑا لے کر شکنتلا کا تعاقب شروع کر دے۔ وہ جھاڑیوں کے اندر ہی چھپی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ رامو کا ساتھی دور سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے وہاں واپس آ گیا۔ اس نے چاروں طرف غور سے دیکھا، کہیں سانپ تو چھپا نہیں ہوا۔ پھر وہ رامو کی لاش کے پاس آیا، اس نے لاش کو کندھے پر اٹھایا، اسے کنارے پر لایا، پھر دریا میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دونوں گھوڑوں کو پیار کیا، ایک گھوڑے پر خود سوار ہوا، دوسرے گھوڑے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شکنتلا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے ایک بہت بڑی بلا سے اس کا پیچھا چھوٹ گیا۔ اب اسے خود جھاڑیوں سے خوف آنے لگا تھا، کہیں وہاں کوئی سانپ نہ نکل آئے۔ وہ جھاڑیوں سے ڈرنے لگی تھی، چنانچہ وہ باہر نکل آئی۔ دریا کنارے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے شمال کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ راستے میں ایک درخت پر اس نے پکے ہوئے لال لال امرود لٹکتے دیکھے۔ شکنتلا نے پیٹ بھر کر امرود کھائے، آگے چل پڑی۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ دھوپ میں راجا کے محل کا چاندی کا چتر ابھی تک چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دل میں راجا کے محل کا چتر دیکھ کر ایک عجیب خیال آیا، کیوں نہ وہ راجا سے جا کر مدد طلب کرے، کیوں نہ وہ اسے جا کر بتا دے کہ وہ بمبئی سار کے راجا کنور کی بیوی ہے اور مصیبتوں میں پھنس گئی ہے۔ راجا ہنومان ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یہ خیال شکنتلا کو پسند آیا۔ اس نے راجا کے محل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک دم واپس گھومی اور راجا کے محل کی طرف چلنے لگی۔ وہ شہر کے دروازے پر آ گئی۔ دروازے پر پہرے دار نے اسے روک کر پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ شکنتلا نے اسے یوں ہی بتایا کہ وہ ایک کسان کی بیوی ہے، کسان گاؤں سے شہر سبزی فروخت کرنے آیا تھا، ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، وہ اسے تلاش کرتی وہاں آئی ہے۔ پہرے دار نے شکنتلا کو اندر جانے دیا۔ اس کا حلیہ بھی غریب کسان عورتوں جیسا بنا ہوا تھا۔ شہر کی چار دیواری میں آ کر شکنتلا نے راجا کے محل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ راجا کا محل شہر میں صاف اور سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا۔ راجا کے محل قریب آ کر وہ رک گئی۔ راجا ہنومان کا محل اتنا شاندار تھا جتنا کہ شکنتلا کے راجا کنور کا محل تھا۔ دو چار گنبد تھے اور پتھر کی چار دیوار میں بہت بڑا دروازہ لگا ہوا تھا جس کی ایک کھڑکی کھلی تھی۔ شکنتلا کھڑکی کے پاس آئی تو چوکیدار سپاہیوں نے اسے روک کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ شکنتلا نے کہا، میں ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار کے راجا کنور کی بیوی ہوں، مجھ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، میں راجا ہنومان سے ملنا چاہتی ہوں۔ سارے سپاہی شکنتلا کے پھٹے ہوئے کپڑے اور گندے بال دیکھ کر ہنس پڑے۔ انہوں نے شکنتلا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو پاگل عورت ہے، بھلا ایک راج کنور کی بیوی ایسی حالت ہوگی اس کی جیسی کہ تمہاری ہے، چل بھاگ جائے یہاں سے ورنہ راجا کو خبر ہوگی تو وہ تمہیں پاگل خانے پہنچا دیں گے۔ شکنتلا نے کہا، بھائیو یقین کرو میں راجا بمبئی سار کی بیوی ہوں، میں راج محل میں رہتی تھی کہ ڈاکو مجھے اٹھا کر لے گئے، ان سے بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں، تو مجھے راجا ہنومان جی سے ملا دو، میں انہیں اپنی جو بپتا ہے سنانا چاہتی ہوں۔ سپاہی اور زیادہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بھاگ جائے یہاں سے پاگل عورت، چل بھاگ جائے یہاں سے ورنہ ابھی تم پر کتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اتنے میں وہاں سے رانی ہنومان کی سواری گزری۔ اس نے جو دروازے پر شور سنا تو ایک سپاہی کو بلا کر پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ شور کیسا ہے؟ سپاہی نے جھک کر ادا بجا لاتے ہوئے کہا، مہارانی جی ایک پھٹے کپڑے والی عورت کہیں سے آ گئی ہے، کہتی ہے کہ میں ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار کے راجا کنور کی بیوی ہوں اور راجا جی سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ رانی کا دل بڑا نرم تھا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اس عورت کو ہمارے محل میں ابھی پیش کرو۔ جو حکم رانی جی۔ رانی کی سواری محل میں چلے گئی اور سپاہی نے بھاگ کر پہرے داروں سے کہا، رک جاؤ، اس عورت کو مہارانی نے آج راج محل میں بلایا ہے۔ سپاہی خاموش ہو گئے۔ شکنتلا نے شکریہ ادا کیا۔ وہ راج محل میں رانی کے راج محل میں جانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سپاہیوں نے اس وقت شکنتلا کو راج محل میں رانی کے پاس پہنچا دیا۔ جس وقت شکنتلا رانی کے محل میں آئی اس وقت وہاں رانی کے ساتھ راجا ہنومان بھی موجود تھا۔ یہ ایک نرم دل اور مہربان راجا تھا۔ اس نے شکنتلا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی تجربہ کار آنکھوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ کوئی شاہی خاندان کی عورت ہے۔ اگرچہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بالوں میں گرد جمی ہے، چہرے پر خراشیں ہیں، مگر آنکھیں بتا رہی ہیں کسی محل کی رانی ہے۔ رانی ہنومان نے شکنتلا کو چوکی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکنتلا چوکی پر بیٹھ گئی تو رانی نے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آ رہی ہے اور کدھر جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔
شکنتلا نے کہا اے مہارانی، اس وقت جو عورت پھٹے ہوئے کپڑوں اور گرد سے بڑے ہوئے بالوں کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑی ہے وہ ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار کے راجہ کنور کی بیوی ہے۔ راجہ اور رانی خاموش ہو کے بڑے غور سے وہ شکنتلا کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بمبئی سار کے راجہ کنور کی بیوی ہو؟ کیا تیرے بازو پر ہندوستان کے مہارانیوں کی چھاپ لگی ہے؟ شکنتلا بولے جی ہاں، آپ یہ چھاپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ملک ہندوستان میں یہ دستور عام تھا کہ راجے مہاراجے شادی کے بعد اپنی مہارانی کے بازو پر خنجر کی نوک سے ستارے کا ایک نشان بنا دیا کرتے تھے، اس سے وہ راجہ محل کی چھاپ کھا کرتے تھے۔ یہ چھاپ شکنتلا کے بازو پر تھی۔ آج تک اس نے کسی کو یہ چھاپ اس لیے نہیں دکھائی تھی کہ اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، صرف ایک راجہ ہی اس چھاپ کو پہچان سکتا تھا۔ رانی نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے بازو کو ننگا کیا۔ سچ مچ مہارانیوں کی چھاپ وہاں موجود تھی۔ رانی اور راجہ کو یقین ہو گیا یہ عورت مہارانی ہے۔ راجہ نے پوچھا تمہاری ریاست ہمالیہ کے دامن میں کس جگہ پر ہے؟ شکنتلا نے کہا اے راجہ، یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ جگہ کون سی ہے، ہاں یہ مجھے ضرور معلوم ہے کہ اس ریاست کے شمال میں ہمالیہ پہاڑ کی چوٹیوں پر سارا سال برف چمکتی رہتی ہے، اور ہمالیہ ریاست میں آم کے گھنے باغ ہیں۔ ہمارے محل کے اوپر چاندی کے بے شمار چتر ہیں، بالکل ایسے جیسے تمہارے محل کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شکنتلا نے اپنی ساری داستان الف سے لے کر یہ تک راجہ ہنومان اور اس کی رانی کو سنا دی۔ دونوں شکنتلا کی مصیبت بھری کہانی سن کر بے حد متاثر ہوئے۔ شکنتلا نے کہا اے مہاراج، میں صرف اس لیے تمہاری خدمت میں حاضر ہوئی کہ میری مدد کرو، مجھے کسی طرح سے میرے راج کنور کے محل تک پہنچا دو تاکہ میں اپنے خاوند سے مل کر اپنے پیارے بچے کو سینے سے لگا سکوں۔ رانی نے کہا گھبراؤ نہیں شکنتلا مہارانی، تمہاری مصیبتوں کے دن اب ختم ہو گئے، ہم تمہیں بہت جلد تمہارے محل میں واپس پہنچا دیں گے۔ جب تک تم ہمارے محل میں ہماری شاہی مہمان بن کر رہو گی، تمہاری خاطرداری میں مہارانیوں کی طرح سے ہوگی۔ شکنتلا کو ایک عرصے کے بعد کسی نے مہارانی کہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اب وہ ہر طرح سے محفوظ تھی۔ اس نے راجہ سے کہا اے راجہ، آپ ایک نیک اور رعایا سے محبت کرنے والے راجہ ہیں، پھر آپ کے شہر میں ایسے لوگ کیوں رہتے ہیں جو غریب عورتوں کو اٹھا کر انہیں لونڈی بنا کر فروخت کر دیتے ہیں؟ راجہ نے کہا کون ہے وہ ظالم شخص؟ شکنتلا نے راجہ کو رامو کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ راجہ نے اسی وقت سپاہیوں کو وہاں بھجوا کر چھاپا مارا اور سارے ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ ان سب کو شکنتلا کے سامنے لایا گیا۔ شکنتلا نے اس نوکر کو باہر نکالیا جس نے اس کی مدد کی تھی، باقی ڈاکو کو راجہ نے ہاتھیوں کے آگے ڈال کر ہلاک کروا دیا۔ شکنتلا اب شاہی محل میں رہنے لگی۔ راجہ ہنومان بڑا شریف اور نیک راجہ تھا، مگر اس کا وزیر بڑا ہی مکار ظالم شخص تھا۔ اس نے جب شکنتلا کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اس مہارانی کو راج کنور کے پاس روانہ کرنے کی بجائے اسے اپنی رانی بنا کر رکھنا چاہیے۔ اس نے اپنے غلام سے بات کی اور کہا راکیش، ہم اس عورت شکنتلا کو اپنی مہارانی بنانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر بمبئی سار کے راج کنور کے پاس جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ غلام نے جھک کر کہا حضور، آپ کا خیال بڑا ہی اچھا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، حکم کرے اسے اٹھا کر کہاں لے جاؤں؟ وزیر نے کہا اسے اٹھا کر شہر سے دور پہاڑیوں والے خفیہ محل میں لے جا کر رکھو، مگر ابھی اسے اٹھوانا نہیں چاہتا میں۔ وہ کیوں حضور؟ پہلے میں بندوبست کر لینا چاہتا ہوں۔ وزیر نے بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ راجہ ہنومان نے وزیر کو ہی کہہ رکھا تھا کہ وہ معلوم کرتا رہے کہ ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار کی طرف کون سا قافلہ جا رہا ہے تاکہ شکنتلا کو اس قافلے کے ساتھ روانہ کیا جا سکے۔ وزیر نے ایک روز یوں ہی جھوٹ منہ اٹھا کر خبر دی کہ ایک قافلہ جا رہا ہے۔ راجہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنا اطمینان کر لو، شکنتلا کو پوری عزت کے ساتھ قافلے میں شریک کرو، اسے بہت سی دولت بھی ساتھ دو اور راجہ بمبئی سار کو ہمارا سلام بھی پہنچا دو۔ جو حکم مہاراج۔ وزیر نے اسی روز شکنتلا سے آ کر کہا مہارانی صاحبہ، بمبئی سار کو جانے والا قافلہ یہاں سے کل صبح روانہ ہوگا، آپ آج رات تیاری کر لیجئے گا۔ شکنتلا بے حد خوش ہوئی، بولی میں تیار ہوں وزیر صاحب، کیا آپ یہاں سے آ کر مجھے لے جائیں گے؟ ہاں مہارانی شکنتلا، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ راجہ ہنومان کا حکم ہے کہ ہم آپ کے راج محل تک آپ کو چھوڑ کر آئیں، کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، جی نہیں، شکنتلا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اصل میں وہ وزیر کی شکل کو سخت ناپسند کرتی تھی، اسے وزیر کو دیکھ کر ایک ظالم لومڑ کا خیال آ جاتا تھا، مگر یہاں آ کر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ راجہ ہنومان نے حکم دے دیا تھا کہ وزیر اسے بمبئی سار تک چھوڑنے جائے گا، کچھ بھی ہو وہ تیار ہو گئی، اسے تیار ہونا ہی پڑا۔ وہ خوش بھی بہت تھی، آخر بھگوان نے اس کی سن لی تھی اور اس کی پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے تھے۔ جاتے وقت راجہ اور رانی محل کے دروازے تک آئے، اسے بڑی محبت کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ وزیر شکنتلا کو پالکی میں بٹھا کر پالکی غلاموں کے کندھوں پر اٹھوا کر شہر سے باہر آ گیا، اس کے اپنے خاص آدمی شہر کے باہر ساتھ ہو گئے۔ وزیر نے راجہ سے کہا تھا کہ شہر سے باہر ایک قافلہ بمبئی سار کی طرف جانے والا ہے۔ وزیر تھوڑی دور جانے کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے راجہ سے آ کر کہا حضور، شکنتلا مہارانی کو پوری حفاظت کے ساتھ قافلے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا ہے۔
راجا اور مہارانی بڑے خوش تھے کہ ایک فریضہ انہوں نے ادا کر دیا۔ شکنتلا پالکی میں سوار تھی، پالکی کے پردے گرے ہوئے تھے۔ کافی دور جا کر اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا قافلہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ اکیلی 4 غلاموں اور 2 سواروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس نے ایک سوار کو بلا کر پوچھا، سوار قافلہ کہاں ہے؟ سوار نے کہا، مہارانی قافلہ یہاں سے قریبی پہاڑی سرائے میں پڑاؤ ڈالے ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، جب آپ کی سواری وہاں پہنچیں گی تو روانہ ہو جائیں گے۔ شکنتلا خاموش ہو گئی، مگر اسے دال میں کالا نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ شہر سے دور اجاڑ جنگل میں تھی وہ۔ غلام پالکی لے کر پہاڑیوں کے درمیان ایک عمارت کے پاس آ کر رک گئے۔ سواریوں نے شکنتلا کو بتایا کہ یہاں کچھ آرام کر لے، پھر سفر کریں گے۔ شکنتلا کو مجبوراً اس عمارت میں اترنا پڑا۔ یہ ایک منزلہ عمارت تھی۔ شکنتلا کو ایک کمرے میں بند کر باہر سے سواروں نے تالا ڈال دیا اور غلاموں کو لے کر واپس چلے گئے۔ صرف ایک غلام وہاں پہرا دیتا رہا۔ سواروں نے جا کر وزیر کو اطلاع کر دی کہ مہارانی کو قید کر دیا گیا ہے۔ وزیر بڑا خوش ہوا۔ خون کھاروں کا قبیلہ۔ غلام تالا ڈال کر چلے گئے۔ شکنتلا چکرنی ہو گئی، وہ سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وزیر نے اس کے ساتھ فریب کر قید میں اسے ڈال دیا ہے۔ اسے راجا اور رانی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ راجا اور رانی نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، مگر وزیر کی نیت بدل گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ کوٹری میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف اوپر ایک روشن دان تھا جس میں سے صبح کی روشنی آ رہی تھی۔ اس روشن دان تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ ویسے اگر وہ روشن دان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس سے پہلے بڑی مشکل سے ایک ڈاکو کے چنگل سے فرار ہو کر بھاگی تھی کہ پھر نئی مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ چپ چاپ تخت پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ وہاں سے کیسے نکلا جائے۔ ادھر وزیر گھوڑے پر سوار ہوا اور خفیہ طور پر شکار کا بہانہ بنا کر پہاڑیوں والے پرانے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ شام کو وہ محل میں پہنچ گیا۔ غلام نے گھوڑے کو سنبھالا۔ وزیر کوٹری کا دروازہ کھول کر شکنتلا کے سامنے آ گیا۔ شکنتلا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ اسے یہاں کیوں قید کر دیا گیا ہے، جبکہ راجا کا حکم تھا کہ مجھے میری ریاست میں پہنچایا جائے۔ وزیر نے نفرت سے ہنس کر کہا، سنو، میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ تمہارا راج کنور نے میرے ایک بھائی پر چوری کا الزام لگا کر اسے پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے صدمے کو آج تک نہیں بھولا۔ میں نے دل میں قسم کھا رکھی ہے کہ ایک نیا دن ریاست بمبئی سار کے راج کنور سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ تم راج کنور کی بیوی ہو تو میرے اندر بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے تمہیں دھوکے سے یہاں پہنچا دیا۔ اب تم میری قید میں ہو۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہیں تو تمہیں اس کوٹری میں قتل کر دفن کر دوں گا۔ اس کے لیے تمہیں 21 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم سوچ لو۔ شکنتلا تو وزیر کے منہ سے اتنی ساری باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ بڑا کمینہ قسم کا انسان تھا وہ تو۔ اے وزیر، تم راج کنور کا بدلہ مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں اپنی ریاست جا کر تمہیں تمہارے بھائی کی موت کے بدلے میں ہزاروں سونے کی اشرفیاں دلوا دوں گی، مگر تم مجھے تو انتقام کا نشانہ مت بناؤ۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وزیر بولا، تم میرے دشمن کی بیوی ہو۔ تم ساری دنیا کی دولت بھی اگر لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دو تب بھی میرا بھائی واپس نہیں آ سکے گا۔ شکنتلا نے اس پر کہا، تو کیا مجھ پر ظلم کرنے سے تمہارا بھائی تمہیں واپس مل جائے گا؟ وزیر نے کہا، اسے کم از کم میرے انتقام کی آگ تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کم از کم مجھے یہ تو تسلی ہوگی کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا ہے۔ شکنتلا نے کہا، بھگوان کا خوف کرو، میں ایک شریف اور ریاست کی سب سے بڑے آدمی راج کنور کی بیوی ہوں۔ میرا ایک بچہ ہے، تم مجھ سے شادی کر کر ایک ایسا گناہ کرو گے جو خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وزیر نے نفرت سے کہا، مجھے تمہارے بھگوان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے تم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور تم سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ اگر تم نے 21 دن کے اندر مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہیں غلام سے قتل کروا دوں گا۔ یہاں ان پہاڑیوں میں تمہاری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی تو تم ساری زندگی اس محل میں رانی بن کر رہو گی۔ شکنتلا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ پر نہ صحیح میرے بچوں پر ہی رحم کرو، وہ تو معصوم ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ وزیر نے غصے سے شکنتلا کا ہاتھ پڑے جھٹک دیا۔ خاموش میرے دشمن کی بیوی، میں تم پر یا تمہارے بچے پر کبھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ تم اب میرے قابو میں ہو، میں تمہیں اپنے قبضے میں ہرگز نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ جگہ ایک ویران اور اجاڑ جنگل ہے، تم اگر چاہو بھی تو یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ بس اس سے زیادہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، جان آؤ میں یہاں سے، لیکن ہر روز شام کو آ کر تم سے تمہاری مرضی دریافت کروں گا۔ 21ویں روز بھی اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہی تو میں تمہیں قتل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وزیر کوٹری سے باہر نکل گیا۔ کوٹری کو بند کرنے کے بعد باہر تالا ڈال دیا گیا۔ شکنتلا بیچاری سار پکڑ کر بیٹھ گئی۔
وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اچھی بھلی اپنے گھر کو جا رہی تھی کہ ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ اسی وقت شکنتلا کو اپنا بہادر بھائی امبر بہت یاد آیا۔ اگر وہ اس وقت وہاں موجود ہوتا تو وزیر کی جرات نہیں تھی کہ شکنتلا کا راستہ روک کر اسے قید میں ڈالتا۔ شکنتلا کو ہم اسی جگہ قید میں چھوڑتے ہیں اور واپس چل کر یہ دیکھتے ہیں کہ شکنتلا کا بھائی امبر کس حال میں ہے۔ امبر نے وحشی سردارنی کے قبیلے سے بھاگ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ایک رات کو شاہی جھونپڑی سے اٹھا، گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ آسمان پر آدھی رات کا چاند چمک رہا تھا۔ جنگل کے درختوں میں سے چاندنی چھن کر آ رہی تھی۔ راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ امبر گدھے پر سوار چلتا چلا گیا۔ وہ ساری رات چلتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اس نے دریا کنارے کسی کشتی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دریا پار کرنا چاہتا تھا۔ آخر اسے ایک جگہ درخت ڈال کر بنایا ہوا پل دکھائی دیا۔ امبر اس پل پہ سے گزر کر دریا کے دوسرے کنارے پر آ گیا۔ یہاں سے اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ امبر ان پہاڑیوں میں چلتا گیا۔ دوپہر کو وہ ایک جگہ رک گیا۔ اس نے گدھے کو گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود جنگلی درختوں پر سے لال لال میٹھے بیڑ اتار کر خوب پیٹ بھر کر کھائے۔ وہ گھاس پر چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ گدھا بھی گھاس کھا کر تازہ دم ہو گیا۔ امبر گدھے پر سوار ہوا اور دوبارہ سے سفر شروع کر دیا۔ وہ یوں ہی چلا جا رہا تھا۔ اسے صرف اتنی خبر تھی کہ وہ جنوب مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ لوگوں نے اسے یہ بتایا تھا کہ اس سمت کو ہمالیہ کا پہاڑ ہے۔ شکنتلا کے بارے میں اس کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا، اگر وہ کسی دشمن کی قید سے بھاگی ہوگی تو اسی سمت کو سفر کر رہی ہوگی۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی امید تھی کہ وہ بڑا حیران تھا کہ آخر شکنتلا کہاں گم ہو گئی۔ شام تک وہ اونچی نیچی پہاڑیوں میں سفر کرتا رہا۔ شام ابھی پوری نہیں چھائی تھی۔ امبر درختوں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے سیاہ فام جنگلیوں نے نیزے لہراتے ہوئے گھیر لیا۔ وہ پریشان تو نہ ہوا مگر رک کر کھڑا ہو گیا۔ جنگلی اسے لال لال آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں اشارے بھی کر رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہو ایک اچھا شکار ہاتھ لگا ہے۔ یہ لوگ اصل میں ہندوستان کے پرانے قبیلے آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ شکنتلا ان لوگوں کے قریب سے ہو کر گزر گئی تھی، وگرنہ وہ ان سے کبھی بچ نہیں سکتی تھی۔ یہ شکنتلا کی خوش نصیبی تھی کہ وہ ان آدم خوروں سے بچ گئی، اور یہ آدم خوروں کی بدقسمتی کہ انہوں نے امبر کو پکڑ لیا تھا۔ ایک جنگلی نے، جو کہ شکل و صورت سے ان کا سردار لگتا تھا، کہا کہ وہ اس لذیذ گوشت کو لے جاؤ اور بھون کر رات کے کھانے پر میرے سامنے پیش کرو۔ جنگلی امبر کو لے کر اپنے قبیلے میں آگے۔ امبر بڑا پریشان ہوا کہ یہ کس نئی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی مصیبت نہیں تھی بلکہ ایک نئی جک جک تھی جس سے اس کا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ اس کی راہ کھوٹی ہو رہی تھی۔ جنگلی آدم خوروں نے امبر کو ایک جھونپڑے میں لے جا کر قید کر دیا اور اسے بھون ڈالنے کے لیے باہر آگ روشن کر دی۔ یہ قبیلہ کوئی 100-150 آدم خوروں کا تھا۔ سارے کے سارے آگ کے گرد جمع ہو کر ناچ کود کر رہے تھے۔ شاید ایک عرصے کے بعد انہیں انسان کا گوشت ملنے والا تھا۔ امبر دل میں انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، کمبختوں نے خواہ اس کے سفر میں رکاوٹ ڈالی۔ امبر ان آدم خوروں کی روز روز کی بک بک سے تنگ آ گیا تھا۔ اسے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس دفعہ وہ ان آدم خوروں کو بڑا زبردست سبق سکھائے گا، ایسا سبق کہ پھر کبھی کسی انسان کو بھون کر نہ کھائیں گے۔ رات ابھی پڑی تھی، آگ روشن ہو گئی تھی خوب۔ آدم خور سردار نے حکم دیا کہ انسان کو لا کر اس کے کباب بنائے جائیں۔ فوراً ہی 6-7 آدم خور بھاگے اور امبر کو جھونپڑی میں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر آگ کے پاس لے آئے۔ الاؤ کے پاس لا کر انہوں نے امبر کا کرتا اتار دیا۔ ایک آدم خور نے اپنے سردار کی طرف دیکھا۔ سردار نے سار ہلا کر اشارہ کیا کہ قیدی انسان کو ذبح کیا جائے۔ جنگلی نے چھڑا زمین پر سے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کر منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑے، چھڑا اٹھا کر پوری طاقت سے امبر کی گردن پر مار دیا۔ امبر کی جگہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو اس کی گردن گاجر مولی کی طرح سے اڑ جاتی، مگر پہلے کی طرح اس بار بھی امبر کو کچھ نہ ہوا، بلکہ اس کی گردن سے چھڑا ٹکرا کر جنگلی کے ہاتھ سے چھن کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ سردار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قاتل وحشی حیران رہ گیا۔ دوسرے آدم خور بھی امبر کو غور سے دیکھنے لگے۔ امبر نے سوچ کر کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو خوب سبق سکھائے گا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر جنگلی کو اٹھایا اور اس زور سے اچھالا کہ وہ اوپر درخت کی شاخوں سے ٹکرا کر آگ کے الاؤ میں آن گرا۔ وہ چیخنے اور آگ میں تڑپنے لگا۔ سردار اور دوسرے وحشی امبر کی طرف نیزہ لے کر لپکے، اسے ایک ہی حملے میں قتل کر دیں گے۔ امبر اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جنگلی وحشی آگ میں جال بن کر بسم ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اپنے سارے کے سارے نیزے امبر کے جسم سے پار کر دیے۔ ان کو یقین تھا کہ امبر ایک پل میں ختم ہو جائے گا، مگر اس کی بجائے یہ ہوا کہ امبر اپنی جگہ پر چپ چاپ بڑے مزے سے کھڑا رہا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے ایک ایک کر اپنے بدن میں کھبے ہوئے نیزے نکالنا شروع کر دیے۔ اس تماشے کو دیکھ کر تو سارے کے سارے وحشی لوگ دنگ رہ گئے۔
अंबर जब सारे नेज़े जिस्म से निकाल कर जमीन पर फेंक चुका तो आदमखोर थर थर कांप रहे थे। ये किस किस्म का इंसान है कि पूरे 150 नेज़ों का जख्म भी से हलाक न कर सका। अंबर को इन लोगों पर बड़ा गुस्सा था। उसने जमीन पर से एक नेजा उठाया और उसे एक जंगली के जिस्म पर वार कर मारा। खून की धार नेजे के साथ बह निकली। अंबर ने आदमखोर को आग में डाल दिया। आग में शोले भड़के और आदमखोर तड़प तड़प कर राख हो गया। अंबर नेजे में वैश्यों के सरदार को परोने के लिए आगे बढ़ा तो उसने हाथ जोड़ दिए। हमें माफ कर दो देवता, हमें मालूम नहीं था कि तुम आसमान के देवता हो। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी तुम पर हाथ ना डालते। हमें माफ कर दो, हम पर रहम करो। सारे के सारे आदमखोर अंबर को सजदा करने लगे। अंबर ने नेजा जमीन पर जोर से गाड़ते हुए कहा, सुनो ए जानवर सरदार, तुम एक जानवर और दरिंदे हो। तुम बेबस इंसान का खून करके उन्हें हड़प करते हो। तुम दरिंदे हो। मैं तुमसे इंसानों जैसा सलूक नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे 2 आदमियों को मार डाला है। अभी तुम्हारे 10 और आदमियों को हलाक करूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने इन्हें नेज़ों पर पड़ाऊंगा और वो कुछ ना कर सकेंगे। तुम भी कुछ ना कर सकोगे। सरदार ने अपना सर अंबर के कदमों पर रख दिया। ऐ देवता, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। आज से फिर कभी किसी इंसान का शिकार नहीं करेंगे। अगर तुम अपने देवताओं की कसम खाकर वादा करोगे फिर कभी इस तरह का जुल्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना अभी तुम सबको एक एक कर तुम्हारा सरदार समेत इस आग में भस्म कर दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। सब आदम को हाथ बांधकर बोले, हम अपने देवताओं की कसम खाकर कहते हैं कि फिर कभी किसी इंसान को अपने जुल्म का निशाना नहीं बनाएंगे। हम आज से किसी इंसान का शिकार नहीं करेंगे, बल्कि जंगली दरिंदों को मारकर अपने पेट की आग बुझाएंगे। अंबर ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखो मुझ में बड़ी खुफिया ताकत है। अगर तुम लोगों ने अपनी कसम तोड़ी तो मैं जहां भी होऊंगा मुझे मालूम हो जाएगा और मैं इस जगह से तुम पर अपना अजाब नाजल कर दूंगा। सब वैश्यों ने एक जुबान होकर कहा, हरगिज नहीं ऐ देवता, अब हरगिज ऐसा नहीं होगा। अंबर ने इन लोगों को माफ कर दिया। वो सारे के सारे अंबर के गिर्द जमा हो गए, उसकी पूजा करने लगे। अंबर ने कहा, मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर सुबह सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। तुम सिर्फ इतना करो कि मेरे गधे पर जंगली फलों का एक झोला भरकर ला दो, जो हुक्म हमारे देवता। वैश्यों ने सुबह उठते ही पहला काम यह किया कि गधे पर एक झोला फलों से भरकर ला दिया। अंबर गधे पर सवार हो गया। सब जंगलियों ने सजदे में गिरकर उसे सलाम किया और अंबर जंगल में एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। रात उसने किसी न किसी जगह बसर करनी ही थी। अंबर गधे पर सवार हो गया। सब जंगलियों ने सजदे में गिरकर उसे सलाम किया और अंबर जंगल में एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। रात तो इसने किसी न किसी जगह बसर करनी ही थी। अच्छा हुआ कि उसने इस जंगल की एक आरामदेह झोंपड़ी में रात भी बसर कर ली और खुराक भी ले ली। आवारा गर्द शहजादा सारा दिन अंबर जंगल में सफर करता रहा। उसके पास खाने पीने को काफी सामान था। पानी की जंगल में कमी नहीं थी। फल उसके साथ झोले में मौजूद था। वो अब घने जंगलों में से निकलकर इस वादी में आ गया जहाँ साधु बाबा की झोंपड़ी थी। एक रात उसने पिछले जंगल में बसर की थी। अब सूरज निकल आया था। वादी में धूप चमक रही थी। रास्ते में अंबर को किसी किस्म की कोई आबादी नहीं मिली थी। दोपहर हो गई। सूरज आग बरसाने लगा। फिजा में जिस हो गया था। अंबर का गर्मी के मारे दम निकला जा रहा था। उसने जरा दूर एक झुंड देखा जहाँ बड़े घने दरख्त उगे हुए थे। उसने सोचा कि इन दरख्तों में चढ़कर कुछ देर आराम किया जाए। वह दरख्तों के झुंड में आया तो क्या देखता है, एक झोंपड़ा बना हुआ है। दरख्त के साथ बकरी बंधी हुई है। कोड़े मिट्टी के मटके में पानी भरा हुआ है। आदमी वहां कोई नहीं है। झोंपड़े का दरवाजा भी खुला हुआ है। अंबर ने झोंपड़े के अंदर जानकर देखा, वहां सिर्फ हिरन की खाल बिछी हुई थी। अंबर ने मटके में से ठंडा पानी पिया और दरख्त की ठंडी छांव में घास पर लेट गया। इतने में वही साधु बाबा वहां आया जिसने शकुंतला की खातिर मदारत की थी। उसे रुखसत किया था। साधु बाबा ने जब देखा कि एक अजनबी गुस्ताख नौजवान उसकी मुकद्दस हिरन की खाल पर बड़े मजे से लेटा हुआ है तो इसे बेहद गुस्सा आ गया। इस खाल पर बैठकर वो खुदा की इबादत किया करता था। उसने आज तक किसी को इजाजत नहीं दी थी कि हिरन की इस खाल पर पांव रख सके। साधु ने झोंपड़े में दाखिल होते कड़क कर अंबर से कहा, ए गुस्ताख नौजवान, कौन हो तुम?
تجھے یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ میری ہرن کی کھال پر پاؤں رکھو؟ امبر نے دیکھا کہ ایک لمبے لمبے بالوں والا سادھو اس کے سامنے کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا ہے۔ امبر کے دل پر اس سادھو کی جلالی آنکھوں کا اثر نہ ہوا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو ڈر کر ہرن کی کھال پر سے اٹھ کر پڑے ہٹ جاتا، مگر امبر کھال پر لیٹا رہا، سادھو بابا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اب تو سادھو کو اور غصہ آیا۔ اس نے امبر کو ٹھوکر مار کر کہا، بدبخت نوجوان، کیا تیرے سر پر موت منڈلا رہی ہے کہ تو میری بات کا جواب نہیں دیتا، بلکہ الٹا مجھے مذاق سے دیکھ رہا ہے؟ امبر پھر بھی ہنستا رہا اور کھال پر لیٹا رہا، پھر بولا، بابا ہم غریب مسافر ہیں، ہمیں تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، ہم تمہارے ہرن کی کھال اٹھا کر نہیں لے جائیں گے، تھوڑی دیر یہاں آرام کیا اٹھ کر آگے چل دیں گے، اس میں بلا تیرا کیا نقصان ہوگا کہ تو ہم کو ٹھوکرے مار رہا ہے؟ سادھو نے بلند آواز میں کہا، بد نصیب نوجوان، تو نے میری پاک جگہ پر پاؤں رکھ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، تجھے اس کی پوری سزا ملے گی، تجھے سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سادھو بابا، اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ سادھو نے کہا، بکواس بند کرو، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم تمہیں آگ میں بسم کر دیں گے، دو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر کا خیال تھا یہ کوئی پاگل سادھو ہے یا یوں ہی پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، مگر وہ تو بڑا کراماتی سادھو تھا، جنگل میں 20 برس سے ریاضت کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر امبر پر زور سے پھونک ماری، سادھو کے منہ سے پھونک کے ساتھ آگ کا شعلہ نکلا، اس کے آگے کے شعلے نے امبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، امبر آگ میں گم ہو گیا۔ سادھو نے زور سے کہکا لگایا، وہ اپنی طرف سے امبر کو جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ سادھو نے زور سے تالی بجائی، آگ کا شعلہ گم ہو گیا۔ سادھو امبر کی بچی کچی ہڈیاں اٹھانے کے لیے آگے بڑھائی تھا کہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ نوجوان امبر اسی کے سامنے اسی طرح سے ہرن کی کھال پر لیٹا مسکرا رہا تھا۔ سادھو ایک دم جھک کر امبر کے پاس بیٹھ گیا، اس نے امبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا تم شکنتلا کے بھائی ہو؟ امبر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، تم شکنتلا کو جانتے ہو؟ سادھو نے کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم شکنتلا کے بھائی ہو، وہی شکنتلا جو جنگل میں چشمے کے کنارے تم سے بچھڑ گئی تھی، جو ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار کے راج کنور کی بیوی ہے اور جسے لے کر تم اس کے خاوند کے پاس جا رہے تھے؟ امبر نے کہا، ہاں سادھو بابا، میں وہی نوجوان ہوں۔ سادھو نے پوچھا، کیا تمہارا نام امبر ہے؟ امبر جٹ بولا، تم نے ٹھیک پہچانا، میرا نام امبر ہے۔ یہ بتاؤ کہ شکنتلا کہاں ہے؟ تم اسے کہاں ملے تھے؟ میں تو اس کی تلاش میں جنگل میں مارا پھر رہا ہوں۔ سادھو نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ نہیں بابا، میں نے پھل خوب کھا لیا ہے اور تمہارے مٹکے سے ٹھنڈا پانی بھی پی لیا ہے، مجھے نہ بھوک ہے نہ پیاس، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شکنتلا اس وقت کہاں ہے؟ سادھو نے کہا، امبر بیٹا، آج سے 10 روز پہلے شکنتلا یہاں سے گزری تھی، وہ ایک رات نہیں 2 راتیں میرے اس جھونپڑے میں ٹھہری تھی، اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اس نے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم پر آگ اور تلوار اثر نہیں کرتی، یہی تمہاری سب سے بڑی نشانی ہے۔ امبر نے پوچھا، ٹھیک ہے بابا، لیکن خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ میری بہن شکنتلا کہاں ہے؟ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں اسے اس کے خاوند کے گھر نہیں پہنچاؤں گا اپنی بہن ماریا کی تلاش میں نہیں جاؤں گا۔ سادھو کہنے لگا، امبر بیٹا، شکنتلا تم سے بچھڑنے کے بعد بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، آخر وہ آدم خوروں سے جان بچا کر میرے پاس پہنچی، اب وہ کہاں ہوگی سادھو بابا؟ یہاں سے وہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ راجہ ہنومان کے شہر میں جا رہی ہوں، وہ شہر کہاں ہے؟ یہاں سے تھوڑی دور ایک دریا ہے، دریا کے پار راجہ ہنومان کا چھوٹا سا شہر ہے۔ شکنتلا نے کہا تھا کہ وہ اس شہر میں راجہ کی سرائے میں جا کر ٹھہرے گی، اگر امبر آئے تو اسے کہہ دینا کہ میں راجہ کی سرائے میں ہوں۔ امبر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، بس سادھو بابا، اب میں ایک پل کے لیے بھی آرام نہیں کر سکتا، شکنتلا اکیلی ہے، اجنبی شہر میں جانے بیچاری کس حال میں ہوگی، مجھے اس کے پاس جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ امبر اٹھ کر گدھے پر سوار ہونے لگا تو سادھو اس کے پاس آ کر بولا، امبر بیٹا، بھگوان کرے کہ تمہیں تمہاری بہن مل جائے، میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں اور خدا سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن بیٹا جاتے ہوئے مجھے بھی ایک بات بتاتے جاؤ۔ امبر نے پوچھا، پوچھو بابا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں تمہیں جواب ضرور دوں گا۔ امبر بیٹا، مجھے یہ بتاؤ، تم پر موت اثر کیوں نہیں کرتی؟ تم پر آگ اور تلوار کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیا راز ہے؟ کیا تم میرے لیے اس راز پر سے پردہ اٹھاؤ گے؟ میں 20 برس سے یہاں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، مگر مجھے تو یہ کمال حاصل نہیں ہوا جو تمہیں نوجوانی میں ہی مل گیا۔ امبر نے کہا، سادھو بابا، پہلی بات تو یہ کہ میں نوجوان نہیں ہوں، میں ظاہراً تمہیں نوجوان نظر آ رہا ہوں، مگر میری عمر 2500 برس ہے، میں بہت بوڑھا آدمی ہوں۔
سادھو حیرانی سے تکتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا، میں 2500 سال سے زندہ ہوں، آج سے 2500 سال پہلے، جبکہ میں ملک مصر میں فرعون بادشاہ کے محل سے بھاگ کر افریقہ کے ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا تو ایک درویش نے مجھے دعا یا بد دعا دی تھی کہ میں اس وقت تک نہیں مر سکوں گا جب تک وہ درویش دوبارہ اس دنیا میں آ کر اپنی دعا یا بد دعا واپس نہیں لیتا۔ سادھو پھٹی ہوئی آنکھوں سے امبر کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا سچ مچ 2500 برس سے زندہ چلے آ رہے ہو؟ امبر نے کہا، ہاں بابا، میں 2500 سال پہلے مصر کے ایک فرعون کے گھر میں پیدا ہوا تھا، پھر میری ماں نے مجھے دریائے نیل میں بہا دیا، ایک ماہی گیر مجھے دریا پر سے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، وہاں میری پرورش ہوئی، پھر قسمت مجھے کہاں سے کہاں لے گئی اور اس وقت سے لے کر اب تک در بدر ملک جنگل صحرا آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہوں۔ سادھو بابا نے آگے بڑھ کر امبر کے ہاتھ چوم لیے۔ امبر بیٹا، تم ایک عظیم انسان ہو، اس اعتبار سے کہ تم 2500 سال سے موت کو شکست دے رہے ہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور تمہیں اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی، تم نے وہ 2500 برس پہلے حاصل کر لیا ہے جو میں آج تک حاصل نہیں کر سکا۔ کیا تم مجھے اپنے خزانے میں سے کوئی چھوٹا موٹا سا موتی دے سکتے ہو؟ امبر نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، کاش میں اپنا سارا راز تمہیں دے سکتا، کاش میں اپنے سارے کا سارا خزانہ تمہارے حوالے کر سکتا، اس لیے کہ تم نے میری دکھی بہن کو اپنے جھونپڑے میں پناہ دی تھی، اس کی دل جوئی کی تھی، اس کی مدد کی تھی، اسے کھانا کھلایا تھا، مگر میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ میں نے ریاضت سے نہیں کمایا، تم اس کو کسی اپنے خزانے میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دے سکتے ہو، مگر اگر وہ اس لائق نہ ہو کہ کچھ دے سکے تمہیں، میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دینا، ہاں اگر کبھی وقت آیا تو تمہارے ضرور کام آؤں گا۔ سادھو خاموش ہو گیا۔ امبر نے سادھو کو ادب سے سلام کیا اور گدھے پر سوار ہو کر راجہ ہنومان کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے وقت سفر کرتے کرتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا جس کے دوسرے کنارے پر شہر ہنومان کے مکانوں کی دیواریں اور چھتیں غروب ہوتے ہوئے سورج کی سنہری دھوپ میں صاف نظر آ رہی تھیں۔ دریا میں کشتی پڑی تھی، کشتی میں مسافر سو رہے تھے۔ امبر نے گدھے کو وہیں ایک آدمی کے حوالے کر دیا، جولا بھی اسی غریب آدمی کو دے دیا۔ وہ غریب آدمی تعجب سے امبر کو تکنے لگا۔ امبر نے مسکرا کر کہا، بھائی اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، اسے تم اپنے پاس رکھو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ امبر نے کشتی والے کو دریا پار کرنے کا کرایہ ادا کیا اور کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے۔ کشتی دریا میں روانہ ہو گئی۔ دوسرے کنارے پہنچ کر امبر نے شہر کا رخ کیا۔ وہ شہر کی 4 دیواری میں داخل ہونے لگا تو پہرے دار نے اسے روک کر پوچھا، تم پردیسی لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ امبر نے کہا، بھائی میں ملک افریقہ سے آ رہا ہوں، حکیم ہوں اور جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں، اس شہر میں سیر کی غرض سے آیا ہوں، کچھ روز ٹھہروں گا پھر آگے چلا جاؤں گا۔ پہرے دار نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ امبر نے اس سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ یہاں راجے کی سرائے کس جگہ پر ہے؟ پہرے دار نے کہا، راجے کی سرائے شہر کے دوسرے کنارے ایک گلی کی نکڑ پر ہے۔ سرائے کا پورا پتہ لے کر امبر پیدل ہی شہر سے ہوتا ہوا راجے کی سرائے میں آ گیا۔ سرائے کے باہر چبوترے پر وہی کانا سرائے کا مالک بیٹھا تھا جس نے شکنتلا کو ڈاکوؤں کے سردار ہوبلیکا کے ہاتھ میں فروخت کیا تھا۔ امبر نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی راجے کی سرائے یہی ہے؟ کانا بولا، ہاں میاں یہی راجہ کی سرائے ہے، مگر یہاں مفت میں روٹی کمرہ نہیں ملتا۔ وہ زمانے چلے گئے جب یہ سب کچھ مفت میں ملتا تھا، اب تو ہر چیز کے دام لگتے ہیں، دام۔ اگر تم کرایہ ادا کر سکو تو یہاں رہ سکتے ہو، اگر اشرفیہ نہیں ہے تو بھاگو یہاں سے اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ امبر نے کہا، بھائی میرے پاس سب کچھ ہے، تو پھر اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اور سرائے کے کانے مالک نے بڑی خوشامد سے امبر کو ایک کوٹری میں لے جا کر بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ امبر نے اسے کچھ اشرفیاں دی اور اشرفیوں کی تھیلی اپنے سرہانے رکھ کر سو گیا۔ صبح صبح ایک بوڑھے نوکر نے آ کر اسے جگایا، بکری کے دودھ کا کٹورا دیا۔ امبر نے سوچا کہ سرائے کے مالک سے بات کرے کہ اس نوکر سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے نوکر سے پوچھا کہ سرائے میں کوئی شکنتلا نام کی عورت بھی رہتی تھی؟ نوکر نے امبر سے پوچھا کہ وہ اس کی کون تھی؟ امبر نے کہا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ نوکر خاموش ہو گیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، کاش تم کچھ روز پہلے آگے ہوتے۔ مگر اب کیا ہوا؟ نوکر نے امبر کو صاف بتا دیا کہ سرائے کے مالک نے اسے ڈاکوؤں کے سردار ہوبلیکا کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ امبر دک سے رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ سردار ہوبلیکا کہاں ہوگا؟ نوکر نے کہا، یہ صرف سرائے کے مالک کو ہی خبر ہے۔
رانی زندہ ہو گئی۔ امبر کوٹری سے نکل کر سیدھا سرائے کے مالی کے پاس آیا۔ اس نے کانے مالی کو یہ کہہ کر کہ اسے ایک ضروری بات کرنی ہے اپنی کوٹری میں بلا لیا۔ امبر نے کوٹری کا دروازہ بند کر دیا۔ کانے مالی کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ شکنتلا نامی عورت کا بھائی ہے جسے اس نے سردار ہوبلیکا کے پاس فروخت کیا ہے۔ کانے سرائے کے مالک نے گردن اکڑ کر کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ اگر تم اس کے بھائی ہو، میں کسی شکنتلا کو نہیں جانتا۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو ابھی یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو سردار ہوبلیکا سے کہہ کر تجھے مروا دوں گا۔ ڈاکو ہوبلیکا کے لیے ایک آدمی کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سرائے کے مالک کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا بانڈا پھوٹ گیا ہے، اب ڈرنے سے اور زیادہ کام خراب ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ امبر پر اپنی دونس جمائی جائے۔ امبر نے پوچھا، تو مجھے صرف یہ بتا دو کہ سردار ہوبلیکا کہاں مل سکتا ہے، میں تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ سرائے کا مالک تیش میں آ کر بولا، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ ہوبلیکا کہاں ہے؟ تم خود جا کر معلوم کر لو، میں ڈاکوؤں کا ساتھی نہیں ہوں جو مجھے ان کے ٹھکانے کا علم ہو۔ امبر سمجھ گیا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا۔ اس نے خنجر نکال کر سرائے کے مالک پر حملہ کر دیا۔ وہ چیخ مارنے والا تھا کہ امبر نے خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اگر تم نے مجھے ہوبلیکا ڈاکو کا ٹھکانہ نہ بتایا تو یہ خنجر تمہاری گردن کو الگ کر دے گا۔ سرائے کا مالک کانپنے لگا۔ بتاتا ہوں ڈاکو ہوبلیکا یہاں سے 15 مکان چھوڑ کر ایک لال رنگ کی حویلی کے تہہ خانے میں موجود ہے، لیکن بھگوان کے لیے اسے یہ نہ بتانا کہ میں نے اس کا ٹھکانہ تمہیں بتایا ہے۔ امبر نے خنجر کمر کے ساتھ لگا لیا اور سرائے میں سے تیزی کے ساتھ نکل کر ڈاکو ہوبلیکا کی طرف گیا۔ 15 مکان چھوڑ کر ایک لال رنگ کی حویلی آ گئی۔ حویلی کے باہر ایک آدمی پہرا دے رہا تھا۔ امبر نے اس کے پاس جا کر کہا، میں افریقہ سے آیا ہوں، میرے پاس رومال ہے، ڈاکو ہوبلیکا سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہرے دار امبر کو لے کر سردار کے پاس آ گیا۔ سردار یہاں ایک سوداگر کے بیس میں اترا ہوا تھا۔ امبر نے سردار ہوبلیکا کو دیکھا تو کہا، سردار، میں افریقہ کے شہر سے آیا ہوں، میرے پاس عدن کی کچھ لونڈیاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ سردار ہوبلیکا نے گھور کر امبر کو دیکھا اور کہا، تم کب سے ہی کام کر رہے ہو؟ امبر نے کہا، میرا باپ بھی افریقہ میں یہی کام کرتا تھا۔ سردار ہوبلیکا بولا، ٹھیک ہے، تم جا کر کنیزوں کو لے آؤ، میں انہیں خرید لوں گا۔ امبر نے سردار ہوبلیکا سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ باتوں ہی باتوں میں امبر نے سردار ہوبلیکا سے کہا، پچھلے دنوں ہمیں شکنتلا نامی ایک لونڈی کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ ہمارے جواہرات اور قیمتی ہیرے لے کر بھاگ گئی۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ مل سکی۔ سردار ہوبلیکا نے چونک کر پوچھا، کیا وہ ملک ہندوستان کی رہنے والی ہے؟ امبر نے کہا، ہاں سردار، ہمالیہ کی ایک ریاست کی رہنے والی ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ سردار نے کہا، کیوں نہیں، ابھی پچھلے دنوں میں نے اسے ڈاکو رامو کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ڈاکو رامو؟ ہاں، وہ ڈاکو بھی ہے اور لونڈیوں کی تجارت بھی کرتا ہے۔ امبر نے پوچھا، وہ کہاں مل سکتا ہے؟ سردار ہوبلیکا بولا، وہ اسی شہر میں باہر ایک بستی میں رہتا ہے، تالاب کے پاس اس کی حویلی ہے، اسے وہاں رامو دادا کہتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کپاس اور گندم کی خرید و فروخت کا دھندا شروع کر رکھا ہے۔ امبر کو جس کی معلومات کی تلاش تھی وہ اسے مل گئی تھی۔ وہ وہاں سے تیزی سے نکل کر شہر کے باہر والی بستی میں آ گیا۔ یہاں اس نے رامو دادا کا پوچھا تو ایک لڑکا بولا، رامو دادا کو تو سانپ نے کاٹ لیا تھا، وہ تو مر گیا ہے۔ کب؟ کئی روز ہوئے، تم مجھے اس کے مکان پر لے چلو۔ کیوں نہیں آئی ہے؟ لڑکا امبر کو رامو ڈاکو کے مکان پر لے آیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ رامو مر چکا ہے، اس کا ایک ساتھی وہاں موجود ہے۔ امبر نے ساتھی سے مل کر اسے بتایا کہ وہ افریقہ سے آیا ہے، اس کے پاس کچھ افریقی کنیزیں تھیں جنہیں وہ رامو کے پاس پہنچانا چاہتا تھا۔ رامو کے ساتھی نے کہا، بڑی خوشی سے آپ انہیں میرے پاس فروخت کر دیں، رامو دادا کے بعد میں ہی ان کا کاروبار کرتا ہوں، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ امبر نے رامو کے ساتھی سے گل مل کر باتیں شروع کر دی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے بھی رامو کے ساتھی سے شکنتلا کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسے بتایا کہ شکنتلا نام کی ایک لونڈی کی اسے تلاش ہے جو اس کے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات لے کر بھاگ گئی ہے۔ رامو کے ساتھی نے جب حلیہ پوچھا تو امبر بولا، بھائی صاحب، اس حلیے کی ایک لڑکی پچھلے دنوں ہم نے سردار ہوبلیکا سے خریدی تھی۔ رامو دادا اسے ملک چین لے جا کر بیچنا چاہتا تھا کہ وہ بھاگ گئی۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں اور رامو دادا اس کی تلاش میں نکلے۔ ہم دریا کے ساتھ ساتھ اسے ڈھونڈ رہے تھے کہ رامو کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا اور وہ وہیں مر گیا۔ میں ڈر کر واپس بھاگ گیا۔ امبر نے کہا، اور وہ لونڈی کہاں گئی؟ رامو کے ساتھی نے کہا، بھگوان جانے کہاں چلے گئی، میں نے تو پھر اسے تلاش کرنے کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ امبر کو یہاں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ وہاں سے بھی واپس چلا گیا۔ امبر نے شہر میں گھومنا شروع کر دیا۔ چھوٹا سا شہر تھا، اس نے 2 چکر شہر کے لگا لیے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسے کہیں شکنتلا کی کوئی سنگن مل جائے، لیکن اسے شکنتلا کہیں نظر نہ آئی۔
چلتے پھرتے وہ شہر راجہ ہنومان کے محل کے پاس آ گیا۔ یہاں لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ امبر نے ایک سپاہی سے پوچھا، کیوں بھائی یہ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ سپاہی نے افسوس کے ساتھ بتایا کہ راجہ ہنومان کی پیاری رانی مر گئی ہے۔ امبر نے پوچھا اسے کیا ہوا تھا؟ سپاہی نے بتایا، کہتے ہیں ایک دم سے بے ہوش ہو کر گری اور پھر ہوش میں نہیں آئی۔ امبر کو اچانک خیال آیا کہ کہیں رانی کو سکتہ تو نہ ہو گیا ہو۔ اس علاقے میں یہ مرض بڑا عام تھا۔ اس نے سپاہی سے کہا، بھائی کیا میں رانی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ سپاہی نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو اور رانی کی لاش کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ امبر نے کہا، میں ملک افریقہ کا جادوگر ہوں۔ میرا خیال ہے کہ رانی پر جادو کیا گیا ہے۔ میں اسے پھر سے زندہ کر دوں گا۔ اگر یہ بات ہے تو جلدی سے میرے ساتھ آؤ۔ سپاہی امبر کو ساتھ لے کر راجہ کے محل میں آ گیا۔ راجہ ہنومان اداس ہو کر رانی کی میت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ سپاہی نے جا کر راجہ کے آگے جھک کر سلام کیا۔ مہاراج، یہ نوجوان افریقہ کا جادوگر ہے۔ کہتا ہے کسی دشمن نے رانی پر جادو کیا ہے۔ یہ جادو دور کر دے گا۔ راجہ نے حیران ہو کر امبر کو دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو نوجوان؟ امبر بولا، مہاراج میں افریقہ کا جادوگر ہوں۔ اگر رانی پر واقعی کسی نے جادو کر دیا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ جادو اتار دوں، لیکن اگر جادو نہیں ہے اور رانی سچ مچ مر گئی ہے تو پھر میں مجبور ہوں۔ راجہ نے کہا، نوجوان تم کوشش کرو، ادھر آؤ اور میری پیاری رانی کو لاش کو دیکھو، بتاؤ کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ امبر نے یوں ہی حامی بالی، حالانکہ اسے راجہ سے کوئی لالچ نہیں تھا۔ وہ رانی کی لاش کے پاس آ گیا۔ اس نے غور سے رانی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ رانی کا چہرہ ایک لاش کی طرح سے سفید تھا۔ پھر بھی امبر نے محسوس کیا کہ اس کے گالوں کے کنارے پر ہلکی ہلکی خون کی سرخی تھی، جو کبھی کسی مرے ہوئے انسان کے چہرے پر نہیں ہوتی۔ امبر کو کچھ حوصلہ ہوا کہ شاید رانی پر سکتہ ہی ہوا ہے۔ اس نے راجہ سے کہا، مہاراج، ان سب عورتوں اور بچوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جائے اور میرے لیے موڑ کا ایک پڑ لایا جائے۔ راجہ کے حکم سے کمرہ فوراً طور پر خالی کر دیا گیا اور موڑ کا ایک پڑ بھی آ گیا۔ امبر موڑ کے پڑ کو رانی کے ناک کے بالکل قریب لے آیا، پھر وہ غور سے موڑ کے پنکھ کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ رانی کو سکتہ ہوا ہے، وہ مری نہیں ہے۔ اس نے راجہ سے کہا، مہاراج، محل میں اگر مشک اور کیسر ہے تو اسے پیالی میں گھول کر لایا جائے۔ مشک اور کیسر محل میں پہلے سے موجود تھا۔ فوراً لونڈی سے اسے لے کر حاضر ہو گئی۔ امبر نے اپنے تھیلے میں سے ایک خاص قسم کی سفید دوار نکال کر مشک اور کیسر میں پانی ڈال کر ملایا اور چاندی کے چمچ سے اس کے چند قطرے رانی کا منہ کھول کر اس کے حلق میں ٹپکائے۔ رانی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ راجہ اور لونڈی بڑی بےتابی سے رانی کے مردہ چہرے کو تک رہے تھے۔ راجہ نے کہا، کیا کوئی امید بندی؟ مہاراج، میں کوشش کر رہا ہوں۔ امبر کے لیے یہ ایک امتحان بن گیا تھا۔ رانی کو سکتہ تھا، یہ امبر کو یقین تھا، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ امبر نے ہمت نہ ہاری اور ہر بار رانی کے حلق میں زعفران اور مشک ٹپکاتا رہا۔ جب ساری کارروائی ہوتی رہی اور ساری دوائی رانی کے حلق میں انڈیل دی تو اچانک رانی کے جسم میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی۔ رانی نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا ہلایا۔ ہاتھ کو ہلتے دیکھ کر خوشی سے راجہ کی چیخ نکل گئی، رانی زندہ ہے، میری رانی زندہ ہو گئی ہے۔ سارے محل میں یہ خوشی کی خبر پھیل گئی کہ رانی زندہ ہو گئی ہے۔ امبر نے پیالی میں مشک اور کیسر اور منگوا کر اس میں دوائی ڈلوائی اور اسے رانی کو پلانا شروع کر دیا۔ وہ بڑی محنت سے کام کر رہا تھا۔ شام کے وقت رانی نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ راجہ تو تڑپ کر رانی کے پاس آ گیا۔ بھگوان نے تمہیں پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ امبر نے کہا، مہاراج، رانی کے پاس اونچی آواز میں نہ بولے، جادو کا اثر ابھی پوری طرح سے نہیں گیا۔ راجہ نے امبر کے ہاتھ کو چوم لیا۔ تو نے میری رانی کی زندگی بچا کر میری زندگی کو بچا لیا ہے۔ تم نے زندگی بھر کے لیے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں تمہارے گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ امبر نے کہا، مہاراج، صبر کریں اور خاموش رہیں۔ امبر رات کے رانی کے پاس بیٹھا اس کا علاج کرتا رہا۔ آدھی رات کے بعد رانی کو پوری طرح سے ہوش آ چکا تھا۔ اس نے راجہ کی طرف دیکھ کر کمزور سی آواز میں پوچھا، میں کہاں چلے گئی تھی؟ راجہ نے کہا، اچھی رانی، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نوجوان حکیم نے تمہاری زندگی کو بچا لیا۔ صبح کے وقت رانی پوری طرح سے ہوش میں تھی۔ سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رات کو چراغ روشن کیے گئے۔ راجہ تو امبر کے بار بار ہاتھ چومتا اور کہتا، بیٹے، تو نے میری ریاست کو، میری زندگی کو بچا لیا۔ اگر رانی مر جاتی تو میں بھی زندہ نہ رہتا۔ دوسرے دن امبر نے کہا، مہاراج، اب اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ راجہ نے کہا، بیٹا، کیا تو ہمارا بیٹا بن کر ہمارے محل میں نہیں رہ سکتا؟ یہاں ہم تمہاری زندگی بھر خدمت کریں گے۔ رانی نے کہا، ہاں بیٹا، اگر تم ہمارے پاس رہ جاتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ امبر نے کہا، شکریہ رانی صاحبہ، مگر میرا جانا بہت ضروری ہے۔ راجہ نے پوچھا، مگر بیٹا، آخر تمہارا جانا کیوں ضروری ہے؟ تمہیں ایسی کون سی جلدی ہے؟ اگر تو حکم کرے تو ہم دنیا کی ہر نعمت تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ امبر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مہاراج، جس چیز کی میں تلاش میں ہوں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔
راجا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹے تو زبان سے کہہ کر تو دیکھ، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے، میں اسے ایک پل کے اندر اندر تمہارے پاس لا کر رکھ دوں گا۔ امبر نے کہا، راجا صاحب مجھے اپنی ایک بہن کی تلاش ہے۔ رانی اور راجا بولے، بہن کی تلاش ہے، مگر وہ کہاں کھو گئی؟ امبر نے کہا، مہاراج ہم دونوں افریقہ سے ایک ساتھ ہندوستان آ رہے تھے کہ ایک جنگل میں اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے، بس اس کے بعد سے اسے تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ راجا نے پوچھا، اس کی کوئی نشانی تمہیں یاد ہے؟ امبر نے آہ بھر کر کہا، اس سے بڑی اس کی نشانی اور کیا ہوگی کہ وہ ہمالیہ کی ایک ریاست بمبئی سار کے راجکمار کی بیوی ہے۔ راجا اور رانی ایک دم سے چونک پڑے، کیا اس کا نام شکنتلا تھا؟ امبر نے پلٹ کر راجا کو دیکھا، ہاں مہاراج اس کا نام شکنتلا تھا، کیا آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ راجا اور رانی نے مسکرا کر امبر کو دیکھا۔ رانی نے کہا، بیٹے شکنتلا ہمارے پاس آئی تھی، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ بمبئی سار کے راجا کی بیوی ہے اور اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہیں۔ ہم نے اسے اپنے محل میں عزت سے رکھا، پھر سپاہیوں کا ایک دستہ ساتھ لے کر ریاست کی جانب روانہ کر دیا۔ امبر نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ راجا نے کہا، آج سے 6-7 روز پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ شکنتلا اپنے گھر پہنچ بھی گئی ہوگی۔ امبر نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے راجا سے کہا، مہاراج میں بے حد خوش ہوں کہ آپ نے میری منہ بولی بہن کی اتنی مدد کی، میں تو آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ بیچاری اگر کسی اور کے قبضے میں آ جاتی تو وہ اسے لونڈی بنا کر بیچ دیتا۔ راجا نے کہا، بیٹا تو نے میری رانی کو اچھا کر کے مجھے ساری عمر کے لیے خرید لیا ہے، میں بھلا اب کیا احسان کر سکوں گا؟ کاش زندگی میں کبھی تمہارے کام آ سکوں۔ امبر نے کہا، مہاراج یہ بتائیے کہ ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار یہاں سے کتنی دور ہے، کس طرف ہے؟ راجا نے کہا، تم وہاں جانا چاہتے ہو بیٹا؟ مہاراج یہ بتائیے کہ ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار یہاں سے کتنی دور ہے اور کس طرف ہے؟ راجا نے کہا، ہاں کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو بیٹا؟ امبر بولا، ہاں مہاراج، میں وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن اپنے گھر خیریت سے پہنچ گئی، اس کے بعد ہی مجھے زندگی کا سکون نصیب ہوگا۔ راجا نے کہا، بیٹا ہم تمہیں بڑا تیز بھاگنے والا گھوڑا دیں گے، اگر تم اس گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں سے چلو تو 6 روز کے بعد تم ہمالیہ کی ریاست بمبئی سار کے دروازے پر رہو گے۔ امبر نے پوچھا، کیا یہاں سے سفر سیدھا ہے؟ راجا نے کہا، ہندوستان کا ملک جنگلوں اور دریاؤں کا ملک ہے بیٹا، یہاں سے کوئی بھی رستہ ایسا نہیں جو جنگلوں اور دریاؤں سے نہ ہو کر گزرے۔ ہم تمہیں اسلحہ بھی دیں گے تاکہ تم راستے میں اپنی حفاظت کر سکو۔ امبر بولا، شکریہ مہاراج۔ دوسرے روز امبر نے راجا اور رانی سے اجازت طلب کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر راجا کے بتائے ہوئے راستے پر ہمالیہ پہاڑ کی گود میں ریاست بمبئی سار کی جانب سفر شروع کر دیا۔ اسے جو گھوڑا راجا نے دیا تھا بڑا تیز سفر کر رہا تھا، کھانے پینے کی بہت سی چیزیں راجا نے ساتھ کر دی تھی۔ اگرچہ امبر کو تیر کمان کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی راجا نے یہ سامان اسے دے دیا تھا۔ غدار کی موت۔ امبر جنگل میں چلتا جا رہا تھا، اس کے دل میں اس بات کی بڑی تسلی تھی کہ شکنتلا راجا کے سپاہیوں کی حفاظت میں اپنی ریاست کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ صرف ایک فکر اسے تھی کہ خدا کرے وہ گھر پہنچ گئی ہو۔ اس نے سوچا پہنچ چکی ہوگی۔ دھوپ کافی نکل آئی تھی، امبر گھوڑے پر چلا جا رہا تھا۔ ایک کچی سڑک شہر سے باہر ہو کر جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ گرمی سخت پڑنے لگی، اصل میں جسم بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت امبر نے سوچا کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا جائے، یہاں اونچی نیچی پہاڑیاں سی تھی۔ امبر نے دیکھا کہ ذرا دور درختوں کے پاس پہاڑی کی ڈھلان میں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے جس کے اوپر چھتر لگا ہے۔ یہی وہ مکان تھا جہاں مکار وزیر نے شکنتلا کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ امبر نے سوچا وہ اس مکان پر جا کر معلوم کرے کہ وہ ادھر کون رہتا ہے۔ پھر اسے سوچا کہ اسے کیا پڑی ہے کہ خامخواہ کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ وہ ایک درخت کے نیچے گھوڑے سے اتر کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹوکری میں سے کچھ پھل اور گوشت نکال کر کھایا، گھوڑے کو گھاس اور پانی سے تازہ دم کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس چھوٹے سے محل سے آگے نکل گیا جہاں شکنتلا قید کی زندگی گزار رہی تھی۔ کاش امبر کو معلوم ہوتا کہ جس بہن کی تلاش میں وہ جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہے وہ اس کے قریب ایک مکان میں قید پڑی ہے، اسے یاد کر کر رو رہی ہے۔ شکنتلا کو وزیر نے بری طرح سے قید کر رکھا تھا۔ پہرے دار جو کھانا لے کر آتا اسے بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ دروازے کو کھول سکے۔ وہ دروازے کی ایک چھوٹی سی باری میں سے کھانے کا تشت اندر کر دیتا تھا۔ وزیر ہر دوسرے روز آ کر شکنتلا سے پوچھ لیتا کہ اس نے شادی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ شکنتلا اسے انکار کر دیتی تھی اور وہ یہ کہہ کر واپس چلا جاتا تھا، کوئی بات نہیں، 21ویں روز تمہیں میں دیکھ لوں گا، پھر تم میرے ہاتھ سے زندہ نہیں بچ سکو گی۔ شکنتلا کو ایک یہ بھی غم تھا کہ کہیں یہ سرفراز وزیر سچ مچ اسے ہلاک ہی نہ کر دے۔ وہ اتنی مصیبتوں، شیروں، آدم خوروں، ہاتھیوں اور وحشی درندوں سے بچ کر یہاں تک پہنچ گئی ہے۔
اور اب کہیں اس پاگل وزیر کے ہاتھوں نہ ماری جائے۔ اس وقت شکنتلا اپنے بھائی امبر کا خیال آ رہا تھا۔ اگر وہ اس کے پاس موجود ہوتا تو اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ جس وقت شکنتلا نے بچھڑے ہوئے بھائی امبر کے بارے میں سوچ رہی تھی، ٹھیک اسی وقت امبر اس کے محل کے قریب سے ہو کر گزر گیا تھا۔ شکنتلا رات کو امبر کے بارے میں سوچتی رہی اور فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کیسے فرار ہوا جائے۔ وہ ہر حالت میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ کوٹری میں روشن دان کوئی نہیں تھا۔ دروازے پر باہر کی طرف ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ نوکر اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ دروازے کو کھول سکے۔ وہ چھوٹی سی کھڑکی میں سے کھانا اور پانی اندر پکڑاتا تھا، پھر وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ شکنتلا سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ اسے اس بات کا اور زیادہ صدمہ تھا کہ وہ اپنے ملک کے اندر بے بس کر دی گئی تھی۔ اس وقت جبکہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہی تھی، شکنتلا فرار ہونے کے بارے میں جس قدر سوچتی اس کا دماغ اتنا ہی پریشان ہو جاتا۔ آخرکار اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنی زندگی کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس قسم کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے ایک بڑا خطرناک فیصلہ کیا۔ وہ بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کرتی چلی آئی تھی۔ ترکیب اس نے یہ سوچی کہ رات کو جب وزیر اس سے ملاقات کرنے آئے تو اسے ہلاک کر دے۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ اس میں شکنتلا کی جان کو خطرہ بھی تھا، مگر وہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ ہر حالت میں وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ مگر وہ وزیر کو کس طرح مارے یا بے ہوش کرے؟ شکنتلا نے کوٹری میں ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شکنتلا نے دروازے پر ٹھک ٹھک کر کر پہرے دار کو بلایا۔ پہرے دار نے کھڑکی میں سے جھانک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ شکنتلا نے کہا، مجھے سیب لا دو، میں سیب کھانا چاہتی ہوں۔ وزیر نے پہرے دار کو حکم دے رکھا تھا کہ شکنتلا کو جس چیز کی خواہش ہو اسے فوراً لا کر دی جائے۔ پہرے دار نے منہ بنا کر کہا، ابھی لاتا ہوں۔ وہ کھڑکی بند کر کر سیب لانے چلا گیا۔ باورچی خانے میں سرخ رنگ کے بڑے بڑے سیب تشت میں سجے ہوئے تھے۔ پہرے دار ایک تھالی میں 3 سیب رکھ کر لے آیا۔ کھڑکی کھول کر اس نے سیبوں کی تھالی شکنتلا کو پکڑا دی۔ شکنتلا نے کہا، تم سیب چھیلنے کے لیے چھری تو لائے نہیں؟ میں سیب کیسے کھاؤں گی؟ میں نے کبھی سیب چھلکے سمیت نہیں کھائے۔ پہرے دار کو دوبارہ نیچے جانا، باورچی خانے میں جا کر چھری لانا مصیبت نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم چھلکے سمیت نہیں کھا سکتی؟ نہیں، میں چھلکے سمیت سیب نہیں کھا سکتی۔ پہرے دار نے اپنی کمر میں سے خنجر نکال کر کھڑکی میں سے اندر پکڑاتے ہوئے کہا، لو میرے اس خنجر سے سیب چھیل لو۔ شکنتلا کو کیا چاہیے تھا بھلا؟ اس نے چھری کے لیے ہی تو سیب کھانے کا بہانہ کیا تھا۔ اب اسے تیز خنجر مل گیا، وہ بے حد خوش ہوئی۔ پہرے دار نے کھڑکی بند کر دی۔ شکنتلا نے دیکھا کہ خنجر کی دھار بڑی تیز تھی، اس کی نوک بھی لمبی اور نوکیلی تھی۔ اس نے سیب چھیل کر کھانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد پہرے دار نے خنجر مانگا تو شکنتلا نے کہا، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی میں سیب کھا رہی ہوں۔ پہرے دار سر ہلا کر چلا گیا۔ انہی باتوں میں شام ہو گئی۔ پہرے دار کھانا لے کر آ گیا۔ اس نے کھانا دے کر پھر خنجر واپس مانگا تو شکنتلا نے کہا، میں کھانے کے بعد ایک سیب اور کھاؤں گی، پھر تمہیں تمہاری امانت واپس کر دوں گی۔ پہرے دار کھڑکی بند کر کر چلا گیا۔ یہ وزیر کی بدقسمتی تھی کہ اس روز رات کی بجائے شام کو ہی وہاں آ گیا۔ پہرے دار نے کوٹری کا تالا کھول دیا۔ وزیر اندر آ کر بولا، کہو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ شکنتلا نے خنجر پہلے ہی سے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے سوچی سمجھی ترکیب کے مطابق سر اٹھا کر کہا، اے وزیر، میں ہار گئی، تم جیت گئے۔ اس قید کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر کر زندگی بسر کروں۔ وزیر تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ شکنتلا نے یہ بات کہتے ہوئے ہوشیاری سے آگے بڑھ کے وزیر کو چاقو مار دیا۔ خنجر کا لگنا ہی تھا کہ وزیر ایک سانس کے بعد دوسرا سانس نہ لے سکا اور موقع پر ہی جان بحق ہو گیا۔ اس نے دروازے کو آگے بڑھ کر کھٹکھٹایا۔ پہرے دار نے اندر سے کہا، کون؟ شکنتلا بولی، کم بخت، اب تو اس کمرے میں رہے گا۔ پہرے دار نے پوچھا، تم ہو شکنتلا؟ شکنتلا نے جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ پہرے دار نے پوچھا، اور وزیر صاحب کہاں ہیں؟ شکنتلا نے کہا، اس مکار کمینے کی لاش کھڈ میں پڑی ہے، میں نے اسے ہلاک کر دیا، تجھ پر اس لیے رحم کیا ہے کہ تو نے مجھے خنجر لا کر دیا تھا۔ پہرے دار نے کہا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ شکنتلا بولی، خاموش مکار وزیر کی خوش آمد نوکر۔ یہ کہہ کر شکنتلا اس کمرے میں آگے جہاں رات کو وزیر سوتا تھا۔ شکنتلا نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور وزیر کے نرم نرم بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ رات کو اس کمرے میں آرام کرے گی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائے گی۔ یوں تو اس نے پہرے دار کو اسی کمرے میں قید کر دیا تھا۔ اب وہ بڑی پرسکون ہو کر وہاں رات گزار رہی تھی۔ وہ رات کو سفر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہیں پہرے دار باورچی خانے کا دروازہ توڑ کر باہر نہ نکل جائے۔ اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے نکل کر سیدھی راجا کے پاس جائے گی اور وزیر کی کرتوت بیان کرنے کے بعد وہاں سے تازہ دم
سپاہیوں کا دستہ ساتھ لے کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ شکنتلا جلدی سے بستر پر سے اٹھی، باہر آ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ محل کے باہر کھڑے وزیر کے گھوڑے پر سوار ہوئی اور راجہ ہنومان کے محل کی طرف چل دی۔ دوپہر کے وقت وہ راجہ ہنومان کے محل میں آ گئی۔ رانی راجہ شکنتلا کو پریشان حال واپس آتا دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ شکنتلا نے راجہ کو وزیر کی غداری اور اس کی موت کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ راجہ نے کہا، تم نے ایسے کمینہ شخص کو مار کر بڑا اچھا کام کیا ہے۔ پھر راجہ نے شکنتلا کو بتایا کہ اس کا بھائی امبر آیا تھا، اس کے پیچھے پیچھے وہ ریاست بامبئی سار کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شکنتلا کو بڑی خوشی ہوئی۔ راجہ نے سپاہیوں کا ایک دستہ شکنتلا کے ساتھ کر دیا، جو شاہی رتھ پر شکنتلا کو ساتھ لے کر ہمالیہ پہاڑ کی جانب چل دی ہے۔ آگے کیا ہوا؟ شکنتلا ہمالیہ کی گود میں کیسے پہنچی؟ امبر اپنی منہ بولی بہن سے کیسے ملا؟ کیا ناگ اور ماریا چین سے اکیلے روانہ ہوئے؟ امبر اور ناگ کی ملاقات ہندوستان میں کہاں ہوئی؟ یہ سب جاننے کے لیے ایپیسوڈ نمبر 37 کا ویٹ کریں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو میرے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔